اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے شر از قلم کائنات شاہد، اور یہ ناول ہمارے پیاری سی سبسکرائبر جو ہے نا ان کی ریکویسٹ پہ ہے، تو میں بھی پہلی دفعہ ہی اس کو پڑھوں گی، مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیسا ہوگا ناول، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ مل کے پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے یہ ایکسپیرینس، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں سے پھر سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں۔ اتنے ویوز ہوتے ہیں لیکن لائکس 3 4 5 6 اس طرح سے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ لائکس نہیں ہوتے ویڈیو پہ، تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، نہیں کامنٹ کرنا تو ایٹ لیسٹ لائک تو کر دیا کریں۔ چلیں جی پھر شروع کرتے ہیں۔ اس کو میں پہلے تھوڑی دیر پہلے بھی تقریباً 20 منٹ کی ویڈیو جو ہے نا میں ریکارڈ کر چکی تھی، لیکن اس میں اتنی مسٹیکس تھی کہ میں بہت زیادہ اٹکی کہ مجھے لگا کہ پھر سے مجھے ریکارڈ کرنا چاہیے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کیا ہوا محراب، تم اتنی پریشانی میں کیوں ٹہل رہی ہو؟ بلا وجہ کی ضد پال لی ہے تم نے، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہ ضد چھوڑ دو، لیکن تم باز ہی نہیں آ رہی، اب بھگ تو خود ہی۔ اتنا کہہ کر نور بیگم خاموش ہو گئی۔ ماں، آپ کو ابھی بھی یہ لگ رہا ہے کہ میں غلط ہوں؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ میں بالکل حق پر ہوں۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ پیچھے بوری آنکھوں میں اچانک ہی نمی اتری، لیکن اس نے اس نمی کو بے دردی سے پیچھے دھکیل دیا۔ ماریا یار تم گھر جاؤ، یہ جگہ سیف نہیں ہے۔ نہیں محراب، میں تمہارے ساتھ رہوں گی، ہم دونوں اکٹھے آئے ہیں تو جائیں گے بھی ساتھ، اب مجھے جانے کا نہ کہنا، ورنہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوا؟ ماریا واقعی میں چلی گئی اور محراب اس کو چاہ کر بھی روک نہ پائی۔ اچانک ہی باہر سے بہت سی آوازوں کے باعث جادو کا تسلسل ٹوٹا اور محراب ہال میں لوٹی۔ آوازوں کو سن کر اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ نور، آپ محراب کو سمجھائیں کہ وہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائے، ورنہ بعد میں مجھ سے کوئی شکایت مت کیجیے گا کہ میں نے وارن نہیں کیا۔ بابا، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آواز میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، تم بھی جانتی ہو کہ الیکشن قریب ہے، اور اگر تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میری ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے، اس لیے ابھی بہتر ہے کہ خاموش رہو۔ بالکل، آپ کو اس دنیاوی مرتبے کی بہت فکر ہے، لیکن آپ کسی کی بیٹی کو انصاف نہیں دلا سکتے۔ آواز شدت غم سے رند گئی تھی، لیکن اگر وہ اب خاموش ہو جاتی تو وہ پھر کبھی نہ بول پاتی۔ زمل، تم اس دفعہ کیوں نہیں جا رہی اپنے دوستوں کے ساتھ؟ ہاشم صاحب نے اپنی دونوں مٹھیاں اپنی تھوڑی پر رکھ کر پوچھا۔ بابا، اس دفعہ میرا دل نہیں کر رہا، اور میں ہر دفعہ تو جاتی ہوں، اگر ایک دفعہ نہیں جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا؟ پر پھر بھی کوئی خاص وجہ بھی تو ہوتی ہے۔ اب کی بار انہوں نے ذرا سخت لہجے میں استفسار کیا۔ وہ اس دفعہ میں، محراب اور نمل اکٹھے جائیں گے، کشمیر والی سائڈ وزٹ کر کے آئیں گے۔ اپنے لمبے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ ہاشم صاحب اب کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ زمل اب کسی کی بھی نہ سنتی، اسی لیے خاموشی سے کھانا کھانے لگ گئے۔ تقریباً رات کے 10 بجے زمل اپنے روم میں لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی نظر اپنے کمرے میں موجود وال کلاک پر گئی، اور پھر وہ چاہ کر بھی خود کو ماضی میں جانے سے نہ روک سکی۔ 19 سال قبل لائٹ پنک کلر کا فراک پہن کر ایک بچی بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے بھاگ رہی تھی، اور اس کے پیچھے ایک ملازمہ اس کو پکڑ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے زمل چند لمحے اپنا سانس بحال کرنے کے لیے رکی، اور ملازمہ نے اسے فوراً پکڑ لیا میں نے، ملازمہ کی پرجوش سی آواز گونجی۔ نہیں آپا، آپ نے چیٹنگ کی ہے، زمل نے اپنے پھولے ہوئے سانس اور موٹی لال گالوں کے ساتھ ذرا خفگی سے کہا۔ نہیں، میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، اور یہ کہہ کر ملازمہ نے اس کی دونوں پونیوں کو ذرا سا کھینچا۔ ابھی وہ دونوں آپس میں مگن تھے کہ اچانک ہی مین گیٹ سے ایک کالے رنگ کی گاڑی اندر آئی، اور اس گاڑی میں سے ایک درمیانی عمر کی ایک عورت باہر نکلی۔ بال زیادہ لمبے نہ تھے، لیکن آدھی کمر سے نیچے تک آتے تھے، اور ان کو پونی میں مقید کیا گیا تھا، اور آسمانی رنگ کی شلوار قمیض میں اس کا گندمی رنگ واضح ہو رہا تھا۔ تم نے اپنا کام کر لیا سونیا؟ جی بی بی جی، بس اتنا ہی کہا گیا۔
تو پھر اپنے گھر جاؤ، یہاں کیا کر رہی ہو؟ جی بہتر، یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور رابل نے بھی گھر کا رخ کیا۔ لیکن 4 سالہ زمل کو یکدم ہی بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر ابھی وہ یہ جاننے سے قاصر تھی، اس لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی اور زمل ماضی سے حال میں لوٹی اور بے اختیار ہی اس کے ہاتھ اپنے چہرے پر گئے جو کہ ابھی آنسوں سے تر تھا۔ اس کو بہت حیرانی ہوئی کہ کیا ابھی بھی وہ ایک سراب پر اپنے آنسو بہا رہی ہے، پر شاید اس بات کا جواب دینا اس کے دل اور دماغ دونوں کے ہی قابل نہیں تھا۔ اس نے اپنی سوچ کو خود ہی جھٹکا اور اپنے آستین سے اپنے آنسو صاف کیے، اور اس دوران دروازے پر پھر سے دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے نمل اور محراب کو دیکھ کر اس کو 100 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ دونوں جو ہاشم اور حلیمہ کے کہنے پر اس سے بات کرنے آئی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ٹھٹکی۔ تم رو رہی ہو؟ سوال محراب کی جانب سے تھا، لیکن جواب کی منتظر نمل بھی تھی۔ نہیں نہیں، میں رو نہیں رہی، بس آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا اس وجہ سے۔ لیکن تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ نہیں، وہ ہمیں انکل اور انٹی نے بتایا ہے کہ تم ہمیں اپنے ساتھ کشمیر لے کر جانا چاہتی ہو، اور وہ بھی کل، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم خود ہی پوچھ لیں کہ آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ کیوں، صحیح کہا نا؟ یہ جواب نمل کی جانب سے تھا۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، آپ کی بات شوخی سے بھرپور جواب زمل کی جانب سے تھا۔ تو تم جھوٹ نہیں بول رہی؟ خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ ویل، ابھی تک تو نہیں، لیکن اگر تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ گرے آنکھوں میں واضح شیطانی تھی، لیکن لہجہ سنجیدہ تھا۔ نہیں نہیں، وی آر ریڈی۔ کیوں محراب؟ اگر تم لوگوں نے اس طرح کی فضول باتیں کرنی ہیں تو میں تم لوگوں کو صبح جوائن کروں گی، اور اب مجھے سونے دو۔ یہ کہہ کر وہ زمل کے بستر پر چلی گئی۔ تمہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا؟ اب کی بار پھر سے بولنے والی نمل تھی۔ ہاں یار، اس کو چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ کب جانا ہے۔ ہری آنکھوں میں تجسس لیے وہ پوچھ رہی تھی۔ اس ہفتے کو جائیں گے، کیونکہ بعد میں جاب پر بھی جانا ہے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، اب پھر میں بھی سونے لگی ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ بھی زمل کے بستر پر بسیرا کر گئی۔ اوہ ہیلو، اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، زمل نے دانت پیس کر بولا۔ ان یور ڈریمز برو، آپ کی بار محراب اور نمل نے مل کر جواب دیا تھا، اور پھر وہ دونوں لیٹ گئی۔ زمل کو بھی پھر چاروں ناچار وہیں پر اپنی جگہ سنبھالنی پڑی۔ اتنی رات کو تم کہاں سے آ رہے ہو؟ لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے شہباز صاحب نے پوچھا، جو کہ عمر میں تقریباً 45 برس کے لگ بھگ تھے۔ آپ کو اس سے کیا؟ ویسے بھی میرے کریئر کو خراب کرتے ہوئے آپ کو کوئی خیال نہیں آیا تھا، تو اب اس طرح بلا وجہ ہمدردی نہ دکھائیں۔ یہ شخص لفظوں کے معاملے میں انتہا کا ظالم بن چکا تھا۔ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، اور کیا تم اس بات کو بھول سکتے ہو؟ لہجے میں امید تھی۔ آپ بھول سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ماریا کا قتل ہوا تھا، یا پھر آپ یہ بھول سکتے ہیں کہ اس کو انصاف صرف آپ کی وجہ سے نہیں ملا۔ مقابل نے اتنے سخت الفاظ انتہائی آسانی سے کہہ دیے تھے، جبکہ سامنے اس کے والد کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں بھول چکا ہوں یہ سب، انتہا کی کھوکھلی آواز میں کہا گیا۔ اوہ ریئلی؟ لہجہ مسخرانہ تھا۔ اب کی بار کالی آنکھوں میں وحشت جاگی تھی۔ کیسے کوئی ماریا کے ساتھ حادثہ بھول سکتا ہے، جبکہ وہ واقعہ آج تک اس کے دل میں نقب لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ آج تک روزانہ اس کی قبر پر جاتے ہیں، اور ہر روز جا کر رو کر کہتے ہیں کہ آپ شرمندہ ہیں اس سے کہ آپ اس کو انصاف نہیں دلا پائے۔ آپ آج بھی اس کی قبر سے ہو کر آئے ہیں، اور آپ کل پھر جائیں گے۔ آپ اس واقعے کے بعد آج تک سکون سے سو نہیں پائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھول چکے ہیں۔ واو! ضبط کی وجہ سے صاف رنگت اور کالی آنکھوں میں سرخی ابھری تھی، لیکن پھر اچانک ہی وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا، جیسے کوئی بہت زیادہ تھکا ہوا انسان ہو۔ آپ کو پتہ ہے، لہجے میں شکستگی تھی، میں بھی آج تک اس واقعے کو نہیں بھول پایا ہوں۔ آج بھی وہ خط میرے کانوں میں گونجتا ہے۔ آج 2 سالوں بعد بھی وہ الفاظ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹتا ہوں نا،
تو بار بار یہ الفاظ گونجتے ہیں، آج آپ سب کسی کی بیٹی کو انصاف دلانے میں ناکام رہے ہیں، کل کو آپ چاہ کر بھی اپنی بہن اور بیٹی یا پھر اپنی ذات سے جڑی کسی لڑکی کو انصاف نہیں دلا پائیں گے اور نہ ہی حفاظت کر پائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا گلا رنج چکا تھا، لیکن آج کافی دنوں بعد وہ اپنے دل کا غبار نکال رہا تھا۔ وہ جتنا اس واقعے کو یاد کرتا اس کو مزید تکلیف ہوتی، اور کچھ زخم ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بھرنے کی بجائے مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ آج ہفتے کا دن تھا اور آج ان تینوں نے کشمیر کے لیے نکلنا تھا۔ معمول کے برعکس گھر میں صبح سے ہی گہما گہمی تھی۔ آج ہاشم اور حلیمہ بھی جلد جاگ گئے تھے کیونکہ ان تینوں نے کشمیر جانا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر ہاشم صاحب انہیں ہدایات دے رہے تھے اور وہ سب بظاہر تو بڑے دھیان سے سن رہی تھی، لیکن وہ ان ہدایات پر بالکل بھی عمل کرنے والی نہیں تھی۔ تو چلو اب آپ سب جاؤ، ابھی جاؤ گے تو رات تک آسانی سے پہنچ جاؤ گے، اور پلیز ساری باتوں کا دھیان رکھنا۔ جی جی بالکل، آپ بے فکر رہیں، ہم ساری باتوں کا خیال رکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سب گاڑی کی طرف جانے لگے اور ہاشم اور حلیمہ بھی ان کے پیچھے تھے۔ گاڑی کا دروازہ ہاشم صاحب نے کھولا اور وہ سب اندر بیٹھ گئی، لیکن زمل نے، جس نے بلیک کرتی اور نیچے کھلا پلازو پہنا ہوا تھا اور بالوں کو آج معمول کے برعکس ہلکے جوڑے میں باندھا ہوا تھا، پہلے اپنی آنکھوں میں شرارت لیے بولی، تھینک یو سر، آلویز ایٹ یور سروس۔ یہ مجھے ورڈ کی بالکل سمجھ نہیں آئی، میں نے کافی دیر اس پہ غور کیا لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر سمجھ آتی ہے نا تو آپ لوگ لازمی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ یہ انگلش کا ورڈ ہے، اس کو اردو میں لکھا گیا ہے تو اس وجہ سے سمجھ نہیں کچھ بھی آ رہی۔ اسی کی طرح شرارت سے بھرپور آواز میں جواب دیا گیا اور پھر اس کو گلے لگایا اور اللہ کی پناہ میں دے کر گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ آہل، کیس سالو کرنے کے لیے تم کہہ رہے تھے کہ کچھ اور ممبرز بھی آئیں گے، کب تک آنا ہے؟ تم جانتے ہو کہ پہلے ہی یہ کیس بہت لیٹ ہو چکا ہے۔ سفید رنگ کی شرٹ اور ساتھ میں ٹراؤزر پہنے اور بال بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرے آلیار اپنی کالی آنکھوں میں سنجیدگی لیے پوچھ رہا تھا۔ یار، جہاں تک مجھے علم ہے وہ اگلے ہفتے سے ہمیں جوائن کریں گے۔ مقابل کا حلیہ بھی کچھ رف سا ہی تھا لیکن اس کی آنکھوں کا رنگ لائٹ براؤن تھا۔ آلیار اور آہل دونوں ہی بچپن کے دوست تھے اور آہل نے آلیار کو اس کی ماضی کی تلخ لمحات سے نکالنے میں اہم کام کیا تھا۔ ان دونوں کی اپنی دوستی میں کسی تیسرے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آلیار اگر کسی پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا تو وہ آہل ہی تھا، اور آہل بھی اپنے دوست پر جان چھڑکتا تھا۔ آلیار کے تمام سرکل میں سوائے آہل کے کسی کو بھی ماریا والا واقعہ معلوم نہیں تھا۔ پورا دن سفر کرنے کے بعد تقریباً رات کے 2:30 بجے وہ سب بھی کشمیر پہنچ چکے تھے اور تھکاوٹ سے سب کا ہی برا حال تھا، اس لیے زمل اور نمل تو فوراً ہی سونے کے لیے چلی گئی، لیکن ان میں ایک وجود ایسا بھی تھا جسے اپنی نیند سے زیادہ اپنے رب کی ناراضگی کی فکر تھی، اس لیے اس نے تہجد کے لیے وضو بنایا اور نفل پڑھنے لگی۔ کشمیر میں موسم زیادہ گرم نہیں تھا، اس لیے وہ بغیر اے سی کے حجاب کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نہ جانے کتنے ہی آنسو اس کے چہرے پر گرے۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں کہ میں بہت کمزور ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ جب تک آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر حالت میں اپنے ایمان کی حفاظت کروں گی اور آپ کے حکم کی پیروی کروں گی اور ماریا کے مجرم کو سزا دلواؤں گی، لیکن میرے مالک، دن بدن میں ہمت اور امید کھو رہی ہوں۔ میرے مالک، مجھے اپنا وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جب وہ جائے نماز سے اٹھی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور واپس جائے نماز رکھنے کے لیے مڑی تو اپنے سامنے زمل کو پایا جو کہ اس کی دعا سن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ میرے خیال میں ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے اور میں سوچتی تھی کہ ایک دن تم مجھے خود وہ سارا واقعہ بتا دو گی، خود بتاؤ گی کہ کس بات نے تمہیں اتنا خاموش کروا دیا ہے، اور ایسی کیا بات ہے جس کو سوچتے ہوئے تم تلخ ہو جاتی ہو یا جس کے لیے تم تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتی۔
اور پھر آنسو بھی بہاتی ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ تم خود بتاؤ گی، لیکن میں غلط تھی، کیونکہ تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی تمہارے لیے فکر مند ہے۔ جہاں انسان کو اپنوں سے ہی کم اعتمادی اور اپنے لیے بے فکری ملی ہو، تو جب کوئی دوسرا اس کے لیے فکر مند ہونا تو اسے عجیب لگتا ہے۔ لہجے میں تلخی واضح تھی۔ تم میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو؟ لہجے میں اپنائیت تھی۔ تمہیں پتہ ہے زمل، انسان کے راز صرف تب تک ہی راز اور اس کے غلام رہتے ہیں جب تک وہ صرف اس تک محدود رہتے ہیں، لیکن جب وہ راز کسی اور کو معلوم ہو جائے نا تو وہ راز نہیں رہتے۔ بری آنکھوں میں ابھی صرف سنجیدگی ہی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں، بس میں ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوں کہ اپنے ہی زخموں کو خود ادھیڑوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ زمل نے بھی مزید نہ پوچھا اور آہستگی سے خدا حافظ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے دوسرے پہر ایک شخص اپنے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا ہوا اسی اندھیرے کا حصہ معلوم ہوتا تھا، اور وہ کسی سوچ میں غرق تھا، اور ماضی کی فلم اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی اور اس کی کالی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی۔ عالیہ، تم اپنی ٹریننگ سے واپس آؤ گے نا تو میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم اب جلدی واپس آؤ گے۔ بری آنکھوں میں شرارت تھی اور لہجے میں امید۔ اور تم کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات سننے کے لیے جلدی آؤں گا؟ لہجے میں شوخی تھی۔ کیونکہ میں تمہاری ایک عدد چھوٹی سی اور معصوم سی بہن ہوں، اور تمہاری کرائم پارٹنر بھی، اور اگر تم نہیں آؤ گے نا تو میں بس بابا کو بتاؤں گی کہ بس پتہ ہے مجھے کہ تم ایک نمبر کی بلیک میلر ہو۔ انشاءاللہ آ جاؤں گا، لیکن کوئی ہنٹ تو دو۔ تمہیں پتہ ہے بابا مجھے ماریا کے ساتھ جانے نہیں دے رہے، اب تم مناؤ ان کو پلیز۔ یار، تم اکیلی کشمیر جانے کی بات کر رہی ہو اور میں جانتا ہوں تمہاری حرکتوں کو، اس لیے میں نہیں کہوں گا۔ تم مجھے ابھی نہیں جانتے ہو، اس لیے تم میری سائیڈ نہیں لے رہے۔ میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں تبھی تمہاری سائیڈ نہیں لے رہا۔ اب وہ دونوں بہن بھائی مزید اپنی چونچیں لڑا رہے تھے کہ اچانک ہی فون کی گھنٹی بجی اور آلیار کی یادوں کا تسلسل ٹوٹا۔ فون پر آہل کا پیغام تھا کہ وہ اسے اس لوکیشن پر ملے ابھی اسی وقت، اور وہ جانتا تھا کہ کیا بات ہوگی، اس لیے وہ بھی بنا تاخیر کیے وہاں جانے کے لیے نکلا۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ فجر کے وقت ہر جگہ روح کو سکون پہنچانے والی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ایسی ہوا جو جیسے ہی انہیل کی جاتی تو انسان کا دل و دماغ تازہ ہو جاتا اور اس کو سکون آ جاتا۔ اسی لمحے زمل کی بھی آنکھ کھلی اور اس کے کانوں میں بھی اذان کی آواز سنائی دی، جس میں کامیابی کی طرف بلایا جا رہا تھا۔ لیکن وہ تو شاید کافی سالوں سے اللہ سے ناراض تھی اور ہر بار اسی طرح اس پکار کو فراموش کر دیتی۔ بعض اوقات انسان پوری دنیا سے خفا ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکے، اور اس طرح وہ لوگوں کی وجہ سے اپنے رب سے بھی ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو الزام دیتا ہے کہ آخر اس نے ایسی مخلوق کیوں بنائی جو کہ خود غرض ہے، جبکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں پر ہی تو اس دنیا کو تنگ کرتا ہے تاکہ وہ اس کے اور قریب ہو جائے۔ لیکن انسان اس بات کو نہیں سمجھ پاتا اور اپنے رب سے ناراض ہو جاتا ہے جو کہ اسے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اسی وقت ایک اور انسان بھی اپنی نیند کو چھوڑ کر اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے رب کے حضور سجدہ میں تھا، اور بار بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ وہ اپنی دوست کو انصاف دلا سکے اور اپنا عہد پورا کر سکے۔ سجدے سے اٹھ کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب کی بار ان بری آنکھوں میں نمی کی جگہ امید اور سکون نے لے لی۔ محراب جانتی تھی کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے اب وہ اپنے دل کی بات اللہ سے کر کے سکون میں تھی، اور دوسری طرف زمل ابھی اس بات سے انجان تھی۔ تقریباً صبح کے 9 بجے وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر تھے اور اپنا ناشتہ کر رہے تھے۔ ان تینوں نے آج ایک جیسا لباس پہنا ہوا تھا، رائل بلو کلر کا کرتا اور بلیک پلازو۔ زمل نے اپنے بال ڈھیلی سی پونی میں باندھے ہوئے تھے اور نمل نے اپنے بال کھولے ہوئے تھے، جبکہ محراب نے ڈھیلا سا جوڑا کیا ہوا تھا، اور وہ تینوں آج کے گھومنے کا پلان بنا رہی تھی۔ ہم سب سے پہلے شاپنگ
پر جائیں گے اور پھر کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد ہم جھولے لینے پارک میں جائیں گے۔ نمل کی پرجوش آواز ان دونوں کے کانوں میں پڑی۔ تمہیں کھانے اور شاپنگ کے علاوہ کوئی اور کام نہیں؟ پتا تھا مجھے، لیکن تم نے یہاں آ کر بھی یہی کرنا ہے، اس بیوقوفی کی امید نہیں تھی تم سے، زمل نے نقلی افسوس کرتے ہوئے کہا۔ یار تمہیں تو پتہ ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد صرف کھانا اور شاپنگ کرنا ہے۔ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں اور ایک یہ ہیں جو کھانے کے لیے جیتی ہیں۔ اب کی بار حصہ ڈالنے والی نمل کے کھانے پر چوٹ کرنے والی محراب تھی۔ اس نے بھی سارے جملے مصنوعی افسوس سے کہے تھے، جبکہ نمل اپنی سبز آنکھوں میں خفگی لیے ان دونوں کو گھور رہی تھی جو وہ دونوں نظر انداز کر رہے تھے۔ ہاں بھائی، انسان نہ ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں سے جلتا ہی تو ہے۔ اب تم دونوں کو ہی دیکھ لو، میری خوشی راس نہیں آ رہی اس لیے بول رہے ہو، جلتے رہتے ہو نا مجھ سے، اس لیے صحت بھی اتنی سی ہے۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، آج پتہ لگ گیا مجھے۔ کس طرح بول رہے ہو؟ توبہ ہے بھائی۔ بس بس، اپنی یہ لمبی زبان واپس رول کرو اور منہ میں واپس ڈالو، ان دونوں نے یک زبان ہو کر کہا، جبکہ ان دونوں کو سرے سے اگنور کر کے نمل اپنے پسندیدہ مشغلے میں مشغول تھی، جو کہ نان سٹاپ فضول بولنا بقول اس کی دوستوں کے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میڈم خاموش نہیں ہو رہی تو انہوں نے چاروں ناچار اپنا ناشتہ چھوڑا اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ ان دونوں کو اکٹھا اٹھتے دیکھ نمل کو کچھ غلط ہونے کا احساس ابھی ٹھیک سے ہوا بھی نہیں تھا کہ ان دونوں نے بنا اس کو سمجھنے کا موقع دیے اس کو گدگدی کرنا شروع کر دی، اور اب شدت سے نمل کو اپنی لمبی زبان پر افسوس ہو رہا تھا، پر اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ دوپہر کے تقریباً 12 بجے کشمیر کا موسم کافی خوشگوار تھا، نہ زیادہ دھوپ تھی اور نہ ہی ٹھنڈک، ہوا میں ہلکی ہلکی نمی تھی اور رات کی بارش کی وجہ سے ہر جگہ گیلی مٹی کی خوشبو تھی۔ تینوں نے اتنے پیارے موسم کو دیکھ کر باہر جانے کا ارادہ کیا اور نمل کے بنائے گئے پلان کے مطابق وہ سب سے پہلے شاپنگ پر گئے، لیکن زمل کے کہنے پر انہوں نے شاپنگ مال سے نہیں بلکہ چھوٹے بازاروں سے کی، کیونکہ وہ تینوں کشمیر کے لوگوں کا رہن سہن اور رسم و رواج دیکھنے آئے تھے، اس لیے اس بات پر اتفاق کیا گیا۔ زمل نے اپنے لیے کشمیری فراکس لی اور نمل نے کیپس، جبکہ محراب نے کشمیری چادر لی۔ انہوں نے شاپنگ کم کی تھی، جبکہ وہاں کے خوبصورت مناظر کو کیمرے میں کیچ زیادہ کیا تھا۔ شاپنگ کے بعد وہ سب کھانے کے لیے ریسٹورانٹ گئے۔ ریسٹورانٹ میں جس ٹیبل پر وہ بیٹھی اس کے سامنے گلاس کی دیوار تھی جس سے باہر کے خوبصورت منظر نظر آ رہے تھے۔ ریسٹورانٹ کے سامنے جھیل تھی اور آس پاس بہت سے پتھر۔ وہ منظر صرف انہی لوگوں کے لیے خوبصورت تھا جن کو اللہ نے قدرت کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ تینوں باتوں میں مشغول ہو گئی جب زمل کی نظر اچانک ہی ریسٹورانٹ میں موجود ایک عورت پر پڑی۔ عورت کی عمر تقریباً 45 سال تھی، تیکھے نین نقوش، وہی گندمی رنگت اور بالکل زمل جیسی گرے آنکھیں۔ زمل کی یادوں میں کبھی بھی اس عورت کی تصویر دھندلی نہیں تھی، اس لیے وہ لاکھوں میں بھی اس کو پہچان سکتی تھی۔ آج بھی وہ بالکل اسی طرح انا پرست دکھ رہی تھی جس طرح 19 سال پہلے تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج اس کے چہرے پر کچھ جھریاں تھیں جن کو چھپانے کے لیے میک اپ کا استعمال زیادہ کیا گیا تھا۔ بے اختیاری میں زمل اس عورت کی طرف بڑھنے لگی تھی، لیکن باقی دونوں کو دیکھ کر رک گئی اور کچھ ہی دیر میں اس کا چہرہ مرجھا چکا تھا۔ کھانے کے بعد ابھی انہوں نے اور بھی گھومنے جانا تھا، لیکن زمل نے انکار کر دیا اور وہ سب خاموشی سے گھر چلے گئے۔ نمل نے اس کا بجھا ہوا چہرہ نوٹ کیا لیکن یہ سوچ کر اگنور کر دیا کہ شاید تھکاوٹ ہو، لیکن محراب اچانک سے اس کے اس رویے سے کافی پریشان ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زمل سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ تقریباً رات کے 11 بجے آلیار بھی آہل کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ چکا تھا اور آہل وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھا۔ یہ جگہ بہت پرانی تھی اور اس بلڈنگ کی حالت کافی خستہ تھی اور اس بلڈنگ میں بہت عجیب قسم کی بدبو تھی، لیکن آلیار اب آہل کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا جو کہ بالکل خاموش تھا۔ کیا اب تم بتاؤ گے کہ یہاں مجھے کیوں بلایا ہے؟ آلیار کی آواز گونجی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کیوں بلایا ہے؟ اس وقت میں تمہیں ڈیٹ پر تو بلا نہیں سکتا۔
آہل نے آج تک آلیار کو سیدھی طرح جواب دیا تھا جو آج دے دیتا۔ میں ہر بار کیوں بھول جاتا ہوں کہ تم جیسے بونگے انسان کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ لہجے میں واضح طنز تھا جس کو مقابل نے بخوبی محسوس کیا، لیکن آگے سے جوابی طنز نہ کیا۔ میں نے ابھی تمہیں کام کے لیے بلایا ہے جس کی وجہ سے میں تمہارے اس طنز کا جواب بعد میں دوں گا، ابھی میری بات سنو، آہل نے سنجیدگی سے کہا۔ سننے کے لیے ہی آیا ہوں، اب بولو۔ جو کیس ہم سالو کر رہے ہیں اس کے متعلق معلومات اس جگہ کے ذریعے مل سکتی ہیں۔ جب تک باقی کے 2 ممبرز ہمارے ساتھ مل کر یہ کیس سالو کرنے نہیں آ جاتے، ہم کافی معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو یار، صحیح سے بتاؤ۔ آلیار نے بھی مذاق کو سائڈ پر رکھ کر جواب دیا۔ ابھی جس لڑکی کا قتل کیا گیا ہے اس کی ڈیڈ باڈی یہاں سے ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل نے اس کو مارنے کے بعد یہاں پھینکا تھا اور ابھی تک پولیس کو اس جگہ کا نہیں پتہ۔ تو ہم یہاں کی تلاشی لیں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تم یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ آلیار نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کیس کا اس جگہ سے تعلق ہے کیونکہ صبح لاش اسی جگہ سے ملی ہے اور ابھی تک حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جگہ پر ابھی تک پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی، جبکہ ان کو اس جگہ کی فوری تلاشی لے لینی چاہیے تھی۔ تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اس کام میں پولیس بھی انوالو ہے؟ میں شور نہیں ہوں لیکن کہہ سکتے ہیں۔ اوکے، اب ہم تلاشی لیں گے اسی وقت ہی۔ اس کے بعد وہ دونوں ہی اس کھنڈر نما جگہ کی تلاشی لینے لگ گئے۔ اس بلڈنگ کی دیوار میں سیلاب کی بو آ رہی تھی، ساتھ ساتھ ہی اس جگہ سے ایک عجیب سی خون کی بھی بدبو آ رہی تھی۔ یہ بلڈنگ 2 فلورز پر مشتمل تھی۔ جب آلیار اوپر والے فلور کی تلاشی لے رہا تھا تو وہاں پر اسے ایک بریسلیٹ ملی جس پر خون کے دھبے تھے، لیکن وہ دھبے صرف ایک جگہ پر نہیں تھے بلکہ یہ دھبے ایک سیدھ میں تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے زخمی انسان کو گھسیٹا ہو۔ آلیار اور آہل دونوں ہی ان خون کے دھبوں کے پیچھے چل دیے۔ یہ دھبے ایک کمرے کے باہر ختم ہو گئے۔ ان دونوں نے دروازہ کھولا، چونکہ دروازے کی حالت بھی خستہ تھی اس لیے وہ جلد ہی کھل گیا، لیکن اندر کمرے میں اندھیرا اور خون کی بہت گندی بدبو تھی جس کی وجہ سے ان دونوں کو سانس لینے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ لیکن آلیار کو کسی انہونی کا خدشہ تھا جس کی وجہ سے آلیار نے اپنے فون کی ٹارچ آن کی اور سامنے 2 سے 3 لڑکیوں کو مردہ حالت میں دیکھ ان دونوں کا چہرے کا رنگ فک ہوا۔ رات کے تقریباً 12 بجے جب یہ تینوں اپنے کمرے میں چلی گئی تو محراب نے زمل سے بات کرنے کا سوچا اور وہ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ زمل اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی تھی اور اس کے لمبے بال اس کے چہرے پر جھول رہے تھے، لیکن وہ ایک ناراض بچے کی طرح بس روئے جا رہی تھی، وہ بھی بے آواز۔ محراب اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور اس کو پرسکون کرنے کے لیے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ زمل نے جان کر کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ جب پوری دنیا میں انسان خود کو اکیلا محسوس کرے تو اس کو اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ انسان کو ہیل کرتا ہے اور اس کو کبھی جج نہیں کرتا۔ جو آنسو تم اکیلے میں بہا رہی ہو انہیں اللہ کے حضور بہاؤ، پھر تمہیں وہ اس کا جواب دے گا۔ محراب نے انتہائی نرمی سے کہا۔ لیکن میں اللہ سے ناراض ہوں، آگے سے معصومیت سے جواب آیا۔ کیوں ناراض کیوں ہو؟ کیونکہ اللہ کی مخلوق نے مجھے تکلیف دی ہے، آنسو سے بھیگی ہوئی آواز آئی۔ تو اس میں اللہ سے کیوں ناراض ہو؟ اس نے ایسی مخلوق بنائی ہے جو دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، اور یہ کہہ کر وہ بچوں کی طرح رو پڑی۔ اگر اللہ کی ایک مخلوق نے تمہیں تکلیف دی ہے تو اس نے اپنی باقی مخلوق کو بھی تو تمہارا خیال رکھنے کو کہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے محراب، میں بچپن میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرتی تھی، لیکن ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رو دی۔ ہر دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے گڑیا، جب تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت آئے گا تو وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ ان قریب تمہارا رب اتنا تمہیں دے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے، اور یہ ایک آیت کا مفہوم ہے۔ بچپن سے صبر کر رہی ہوں میں،
اب کی بار آواز آنسوؤں سے بھاری تھی۔ اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، یہ بھی ایک آیت کا مفہوم ہے۔ میں کمزور نہیں ہونا چاہتی، لیکن اب اب مجھے صبر نہیں آتا۔ بولتے ہوئے وہ پھر سے رو پڑی۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو تمہیں اتنا رلاتی ہے؟ اگر تم مجھ سے شیئر کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ تم مجھ پر ترس کھاؤ گی؟ لہجے میں اچانک ہی بے اعتنائی آ گئی۔ میں ترس نہیں کھاؤں گی اور نہ ہی ہمدردی کروں گی۔ اگر تم کرنا چاہو تو کر سکتی ہو اپنے دل کی بات۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد زمل کی آواز سنائی دی۔ میں 8 ماہ کی تھی جب میرے ماما بابا کی ڈائیورس ہو گئی، اور چونکہ میں چھوٹی تھی تو مجھے میری موم کو دے دیا گیا۔ پھر سے ایک خاموشی کا وقفہ آیا۔ شاید زمل ہمت اکٹھی کر رہی تھی جو کہ بار بار ٹوٹی جا رہی تھی۔ پھر میں ہر روز رات کو اپنی ماں کی محبت کے لیے ترستی تھی، کیونکہ میری ماں مجھے کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں سلاتی تھی۔ ایک چھوٹی سی 8 ماہ کی بچی کو ایک کونے میں ڈال دیا جاتا تھا، بلکہ یوں کہو کہ پھینک دیا جاتا تھا۔ لہجے میں طنز تھا اپنے لیے۔ خیر، چھوٹے ہوتے سے ہی مجھ میں اکیلے ہو جانے کا خوف ختم ہو گیا، کیونکہ میں ہمیشہ اکیلی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میں چھوٹی تھی، تقریباً 3 سال کی، تو میں سیڑھیوں سے گر گئی، اور اب کی بار پھر سے ضبط ٹوٹا اور وہ رو دی تھی، لیکن پھر خود ہی اپنے آنسو پیچھے دھکیلے اور پھر سے بولنا شروع کیا۔ سیڑھیوں سے گرنے کے بعد میں بے ہوش ہو گئی، کیونکہ میرے سر پر آخری سیڑھی کی نوک لگی تھی، اور تمہیں پتہ ہے جب میں ہوش میں آئی تو انہوں نے مجھے اتنی زور کا تھپڑ مارا، مجھے پیار بھی نہیں کیا، اور کہنے لگی کہ میں اب کی بار وہ پھر سے رو دی۔ محراب نے خاموش نہیں کروایا، کیونکہ وہ چاہتی تھی وہ اپنا غبار ایک ہی دفعہ نکال لے کہ میں ہی منحوس ہوں اور میں ان کے لیے عذاب ہوں۔ پتہ ہے وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی؟ کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میں اس شخص کی اولاد ہوں جن سے وہ نفرت کرتی ہیں، اور وہ مجھے اس چیز کی سزا دیتی تھی جو میں نے کبھی کی ہی نہیں۔ وہ ایک کالج میں لیکچرار تھی اور ان کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی، لیکن کبھی بھی انہوں نے مجھ پر اپنے پیسے خرچ نہیں کیے۔ میں ہمیشہ سے اپنے کزن کے کپڑے پہنتی تھی اور وہ مجھے کھانے کو بھی نہیں دیتی تھی، جبکہ ان کو مجھ پر غصہ آتا تو میرا کھانا بند کر دیتی، اور جب مجھے مارتی میں چپ رہتی کہ شاید مجھ سے کبھی پیار کریں گی۔ لیکن پھر جب میں بڑی ہوئی اور اسکول میں داخل ہوئی تو وہاں پر سب بچے اپنے والدین کے ساتھ آتے تھے، اور میں ہمیشہ اس چیز سے محروم رہی۔ اب کی بار محراب کا بھی ضبط ٹوٹ رہا تھا، لیکن وہ ابھی رونا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں، کیونکہ مجھے بھی ان کی کمی محسوس ہوتی تھی، تو آگے سے کہنے لگی کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے، اور مجھے ان کے بارے میں سب غلط باتیں بتائی۔ اور پھر ایک دن میں اسکول سے آئی تو مجھے کورٹ لے گئی۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا، اور کورٹ میں جا کر مجھے پتہ چلا جس باپ پر میں روز فاتحہ پڑھتی تھی وہ مجھے لینے آئے ہیں۔ سٹرینج۔ ابھی بھی لہجے میں خود کے لیے حقارت تھی۔ اور یہی نہیں، مجھے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میری ماں نے مجھ سے بنا پوچھے میری کسٹڈی میرے باپ کو دے دی ہے، اور جب میں نے اپنا سامان لینا چاہا تو آگے سے کہتی ہیں کہ جلدی کرو، باہر تمہارا ویٹ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس طرح میں اپنے والد کے پاس آ گئی۔ اسلام آباد میرے لیے بہت ظالم ثابت ہوا۔ یہی نہیں، جب میں ادھر آئی تو میرے اندر ہر چیز کی خواہش ختم ہو گئی۔ یہاں پر ہر چیز بہت زیادہ مقدار میں ملی، لیکن کبھی بھی وہ پیار نہیں ملا جو میں چاہتی تھی۔ مجھے میری سوتیلی ماں نے بہت پیار کیا، لیکن میرے والد ابھی بھی اکثر مجھ سے غصے میں کہہ جاتے ہیں کہ تمہارے خون میں ہی بے وفائی ہے۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے اس دنیا میں لائیں، اور تمہیں پتہ ہے آج جب میں ریسٹورانٹ گئی تھی تب مجھے میری ماما ملی، لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر اس کا ضبط مزید ٹوٹا، اور اب وہ کھل کے رو دی، کیونکہ اب اس کی اندر کا غبار نکل چکا تھا۔ بچپن کی ایک تلخ حقیقت انسان کے اندر خوش مزاجی پر حاوی ہو جاتی ہے، لیکن میرا تو پورا بچپن ہی تلخ تھا۔ محراب جو کب کی اپنے اوپر ضبط کر کے بیٹھی تھی، اب اس نے زمل کو گلے لگایا اور اس کے ساتھ رو دی۔ ہماری زندگی میں بعض اوقات کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں سن لیں اور ہمارے آنسو بھی صاف کریں،
اور آج محراب نے یہ کردار بھی بخوبی ادا کیا۔ زمل، تم نہ اللہ سے دوبارہ سے دوستی کرو اور پھر بس ایک دفعہ اس کے سامنے اپنا حال بیان کرو، اس کے بعد تم کبھی لوگوں کے سامنے نہیں روگی، کیونکہ جن آنکھوں کو سجدے میں رونے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے نہیں روتی۔ اب میں کوشش کروں گی۔ اوکے، اللہ حافظ، اب سو جاؤ، تم کافی دیر سے مجھے سن رہی ہو۔ آخر پر زمل زخمی سا مسکرا دی۔ اللہ حافظ، لیکن اب کچھ دیر میں فجر کا وقت ہو جائے گا، پھر نماز ادا کر کے سوؤں گی، تم بھی پڑھ لینا۔ دوسری طرف اہلیار اور آہل ابھی بھی سکتے میں تھے۔ کیا صرف کسی کی لاش ہی ان کو خوفزدہ کر سکتی تھی؟ کیا زمل اب دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹے گی؟ محراب زمل کو اس کے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ پیچھے زمل ایک بہت گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ کیا واقعی اگر میں اپنے رب سے دوستی کر لوں گی تو وہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے اتنے سال اس کی نافرمانی کی ہے، اب کیسے وہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا کروں میں؟ ابھی وہ یہ سب سوچ رہی تھی کہ اس کے کان میں مؤذن کی آواز پڑی، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ الفاظ سن کر زمل نے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا اور وضو بنایا اور فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بے اختیار ہی اس کے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے اتنے سال آپ کی نافرمانی میں گزارے، میں یہ کیوں بھول گئی کہ آپ صرف اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ میں ہمیشہ اس پکار کو فراموش کر دیتی تھی جو مجھے اصل کامیابی اور سکون کی طرف بلاتی تھی۔ مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد زمل نے اپنے تمام آنسو اپنے رب کے حضور بہائے اور اپنا سارا غبار نکال دیا۔ انسان اور اللہ کا تعلق الف کی طرح ہوتا ہے، بالکل سیدھا۔ انسان کبھی چاہ کر بھی اپنے رب سے جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ سوائے اللہ کی ذات کے ہر کوئی اس کو جج کرتا ہے اور اس کو دھتکارتا ہے۔ اس لیے انسان اپنے رب کے حضور ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان اور اس کے خالق کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی بھی جھوٹ سے پاک ہوتا ہے۔ آلیار اور آہل نے جب کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے 2 سے 3 لڑکیوں کی لاش موجود تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کو مارنے سے پہلے گہری اذیت سے دوچار کیا گیا ہو، کیونکہ ان سب کے سر پر ایک ہی طرح کے وار کیا گیا تھا، وہ بھی پیچھے کی جانب سے، تاکہ ان کی یادداشت والے حصے کو نقصان پہنچے، اور اگر وہ ہوش میں آئیں بھی تو انہیں کچھ بھی یاد نہ ہو۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے ہونٹوں پر بھاری جوتوں سے مسلے جانے کے نشان بھی تھے، اور ان درندوں نے اتنی اذیت دینے کے باوجود بھی ان کو آسان موت نہ دی، بلکہ ان کے اندر کے میجر آرگنز بھی نکالے ہوئے تھے، اور ان کی جگہ ان کے جسموں میں روئی رکھی گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ان دونوں کو اچانک ہی متلی ہوئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ مزید تلاش کرنے لگے، لیکن اپنے آس پاس چند آوازوں کی وجہ سے ساکت ہو گئے، کیونکہ آوازیں ان کے بہت قریب سے آ رہی تھی، تو وہ جو کوئی بھی تھے صرف چند سیکنڈز میں ان تک پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے وہ ان دونوں نے باہر جانے میں ہی عافیت جانی، لیکن اب وہ بالکل اس کمرے کے سر پر کچھ آدمی پہنچ چکے تھے، اور ان دونوں کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ جیسے ہی ان میں سے ایک شخص نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان چند لاشوں کے۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے؟ تم بلا وجہ ہی کچھ زیادہ ہی سوچ رہے تھے، ان میں سے ایک شخص نے کہا۔ اندھیرے کے باعث ان کے چہرے واضح نہیں تھے۔ ویسے بھی ابھی باس نے پولیس سے بات کی ہے، جب تک ہم سب کے آرگنز نہ نکال لیں وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ آخر کو ان کو بھی تو اپنا حصہ چاہیے۔ آخر میں لہجہ تمسخرانہ تھا، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی نظروں میں پولیس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن میں ابھی بھی یہ سوچتا ہوں کہ آخر مسلمان اپنا ایمان کیسے بیچ سکتا ہے؟ ہم تو غیر مسلم ہیں، لیکن مسلمان اگر ایسے ہیں تو میں خوش ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ ان میں سے ایک شخص بولا۔ پیسے کی لالچ ہے آج ان سب مسلمانوں میں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس سب سے زیادہ ہو اور ہر کوئی ان کا محتاج رہے، اور اسی طرح ان کی جھوٹی عزت کو مزید 4 چاند لگ جائیں۔ لہجے میں مسلمانوں کے لیے واضح طنز اور حقارت تھی، جو کہ الماری کے پیچھے آہل اور آلیار نے بخوبی محسوس کی۔ پچھلے تمام انبیاء کرام کی قوم میں صرف ایک برائی موجود تھی اور ان کو تباہ کر دیا گیا، جبکہ امت مسلمہ میں ان تمام قوموں کی برائیاں موجود ہیں، لیکن یہ پھر بھی اس غلط فہمی میں ہے
کہ چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے تو یہ کنفرم جنتی ہیں، اور اسی بھول میں یہ قوم اخلاقی پستی کو چھو رہی ہے۔ وہ آدمی تو اب جا چکے تھے، لیکن اپنی باتوں سے دو نفوس کو شرمندگی کی انتہاؤں پر پہنچا چکے تھے۔ اگر آج ہر شخص اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو اس معاشرے کو صحیح کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ پوری دنیا کو ٹھیک کر سکتے ہو تو یہاں پر آپ غلطی پر ہو، پھر چاہے آپ جتنے مرضی بڑے عالم ہی کیوں نہ بن جائے۔ ایک قول ہے، کل تک میں چلاک تھا تو دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، لیکن آج میں عقل مند ہوں تو خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور وہ تینوں اب واپس آ چکی تھی۔ زمل پھر سے ناراض ہو چکی تھی، نارمل ہو چکی تھی۔ اب زمل اور محراب نے جاب کے لیے جانا تھا اور وہ دونوں ناشتہ کر رہی تھی جب کہ نمل اب اپنے ہاسٹل جا چکی تھی۔ زمل نے آج وائٹ کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا جس پر بلیک کلر کی ڈیزائننگ تھی اور بالوں کو ہاف کیچ کیا ہوا تھا، باقی بال پیچھے کمر پر ہی جھول رہے تھے اور چہرے پر میک اپ کے نام پر صرف کاجل لگایا ہوا تھا۔ محراب نے لائٹ پنک کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا اور بال ڈھیلے جوڑے میں مقید تھے، جبکہ چند لٹوں کو کان کے پیچھے کیا ہوا تھا۔ کھانا بالکل خاموشی سے کھایا گیا اور پھر وہ دونوں اپنی جاب کے لیے نکل گئی۔ زمل، نمل اور محراب دوستیں تھی۔ محراب کسی وجہ سے پچھلے 2 سالوں سے نمل کے ساتھ ہی رہ رہی تھی، جبکہ نمل ہاسٹل میں رہتی ہے۔ نمل شروع سے ہی آرفنیج میں رہی تھی اور اب وہ ہاسٹل میں ہوتی تھی، جبکہ اپنی تعلیم میں اچھے ہونے کی وجہ سے اس نے اچھے تعلیمی اداروں میں داخلہ لیا تھا، اور محراب اور زمل سے بھی اس کی دوستی اور ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد سے ان کی دوستی کافی گہری ہو چکی تھی۔ محراب کی بھی ملاقات ان سے یونیورسٹی میں ہی ہوئی تھی۔ شروع میں وہ اپنے گھر میں رہتی تھی، لیکن پھر ایک واقعے کی وجہ سے وہ زمل کے ساتھ اس کے گھر رہنے لگ گئی۔ محراب اور زمل نے وکالت میں ڈگری حاصل کی تھی، جبکہ نمل کا سبجیکٹ ہسٹری تھا۔ تقریباً صبح کے 8 بجے وہ دونوں آلیار کے آفس میں موجود تھی، کیونکہ آلیار اور آہل کے ساتھ جن 2 ممبرز نے کام کرنا تھا وہ یہی دونوں تھی۔ آہل نے آج تھوڑا لیٹ آنا تھا، جس کی وجہ سے وہ تینوں ہی ابھی اسی کا ویٹ کر رہے تھے۔ تقریباً 8:30 بجے وہ بھی آ چکا تھا۔ تو پہلے ہم انٹرویو کر لیتے ہیں تاکہ ہم ایزی ہو کر کام کر سکیں۔ انٹرویو نہیں، انٹرو لیتے ہیں تاکہ ہم ایزی ہو کر کام کر سکیں۔ آہل کی آواز گونجی۔ بالکل یک لفظی جواب آیا۔ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جواب کس نے دیا؟ لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ جواب کالی آنکھوں والے شخص نے دیا۔ تو مسٹر آلیار اپنا انٹرو دیں، اعتماد سے بھرپور زمل کی آواز گونجی۔ آلیار جو کہ محراب کو دیکھ کر کافی دیر سے خالی دماغ تھا، اس سوال پر ذرا سا گڑبڑایا۔ جی، اپنا انٹرو دیں۔ آہل صرف آلیار کی حالت کو انجوائے کر رہا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا ہے کہ انٹرو لینا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈائریکٹ مجھ سے ہی شروع کریں۔ شوق کی وجہ سے آلیار نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن جب اس کے جواب پر زمل نے تیوڑی چڑھائی اور محراب اور آہل نے منہ موڑ کر ہنسی دبائی تو اس کے دماغ نے پھر پروسیس کیا کہ وہ کیا فضول بات کر چکا ہے۔ سوری، وہ میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ فوراً سے معافی مانگی، جبکہ آہل اس معافی پر حیران تھا کیونکہ آلیار کبھی معافی نہیں مانگتا تھا۔ اب جواب محراب نے دیا تو آلیار کو ایسا لگا کہ آج اس کو سکون آ گیا ہے۔ Here is Alyar Malik, Army agent, and if you wanna know anything else, you can ask. Okay. جواب زمل نے دیا۔ And you؟ اب اشارہ آہل کی طرف تھا۔ Detective آہل خان، and I will help you to solve this case. Okay. اب جواب محراب نے دیا۔ It's زمل زہرا، lawyer, and you hired me to solve this case. Nice. جواب آلیار کی طرف سے تھا۔ اوکے، اب کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ نمل بیچاری کو تو پوچھا ہی نہیں ہو۔ 1 منٹ، میں بھی ادھر ہی ہوں۔ آگے اور میرا انٹرو ابھی رہتا ہے، محراب نے آلیار کو گھورتے ہوئے کہا، جبکہ اب پھر
आहिल सिचुएशन एंजॉय कर रहा था। योर नेम इज़ मेहराब फातिमा एंड यू आर हेयर टू सॉल्व दिस केस एंड आल्सो टू इरिटेट अस। एनीथिंग एल्स मैम? आलिया ने बहुत आसानी से मेहराब के सर पर बम फोड़ा था और मेहराब इस बंदे की दलेरी देखकर रह गई, जबकि मेहराब को उसके भाई के हाथों तंग होता देख जिमल को बहुत मज़ा आ रहा था। ओके ठीक है, अब केस शुरू करते हैं, जिमल ने पुरसुकून आवाज़ में कहा, जबकि आलिया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो फिर से अपनी बहन के सामने इस तरह के वाक़े का जिक्र करे जो कि मारिया के साथ पेश आया था। अचानक ही आलियार को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। सॉरी टू से, लेकिन अभी मुझे किसी काम से जाना है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यह कहते साथ ही आलियार ने बाहर का रुख किया, जबकि आहिल, मेहराब और जिमल अचानक से आलियार का बदला हुआ रवैया देखकर परेशान थे। सॉरी, बट अभी अगर आप दोनों बुरा न माने तो हम इस केस पर कल बात करते हैं। आहिल ने थोड़ा घबरा कर जवाब दिया, क्योंकि सिचुएशन अचानक ही ऑकवर्ड हो गई थी। नहीं, कोई मसला नहीं, जवाब जिमल ने दिया था, जबकि मेहराब अभी भी अपने भाई के इस रवैये पर हैरान थी। यह तुम पागल हो के जानकर ऐसा शो कर रहे हो? आहिर आलियार पर बरस रहा था, जो कि ब्लैक पैंट शर्ट पहने हुए था। मैंने कुछ भी नहीं किया, आलियार ने पहलू बदलकर जवाब दिया। अच्छा, तो जो अंदर बेवकूफ़ी करके आए हो वो क्या था? आहिल अभी भी समझ नहीं रहा था कि आलियार ने ऐसा क्यों किया। आखिर अगर कोई बहुत ही अजीज शख्स आपको 2 साल बाद मिले तो क्या तुम उसको उसी वाक़े से तकलीफ़ पहुंचाओगे जिसकी वजह से वो तुम्हें छोड़ कर गया था? आलियार की रंधी हुई आवाज़ गूंजी। आलियार बहुत ही कम लोगों के सामने अपने दिल का हाल जाहिर करता था और आहिल भी उन्हीं में से एक था। क्या मतलब? आहिल को अभी भी समझ नहीं आया था। मतलब कि आज पूरे 2 सालों बाद मैं अपनी बहन से मिला था और किस्मत का मजाक देखा है तुमने कि जिस वाक़े की वजह से वो मुझसे दूर हो गई थी, आज इतनी देर बाद भी वो मुझे ही उसके ज़ख्मों को उधेड़ने के लिए भेजा गया। लहजे में शिकस्तगी थी। लेकिन आप कमज़ोर नहीं है, वो जानती है किस बात को किस तरह देखना है। अगर तुम आज भी उसके सामने उन लड़कियों को इंसाफ नहीं दिला पाए ना, तो वो आज भी तुमसे बदगुमान रहेगी। तो क्या तुम यही चाहते हो? आहिल ने उसको आईना दिखाया। लेकिन लेकिन कुछ नहीं आलियार, आज नहीं तो कल तुम ही उससे बात करोगे और उससे सारी तफसील लोगे, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मारिया और उन सब लड़कियों का केस हम ही सॉल्व कर रहे हैं। और अगर मेहराब अपने खोल से बाहर ना निकली तो हमारे लिए ये केस सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आहिल ने फिर से आलियार को सच्चाई बताई। मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद ही अपनी बहन के ज़ख्म उधेड़ूं। आलियार ने फिर से हारे हुए लहजे में कहा। फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ काम नहीं कर सकता जिसको अपने मुल्क की बेटियों से ज़्यादा अपनी बहन की परवाह है। आहिल आज हद से ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। मिस्टर आलियार, आपको बताता चलूँ कि पता नहीं कितनी ही आवाम ये सोचती है कि उनके मुल्क के मुहाफिज उनको महफूज रखेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे, उनकी बेटियों की इज़्ज़त की हिफाजत करेंगे, और अगर उन्हें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो वो अपने मुल्क और अपनी आवाम के लिए करेंगे। आहिल ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके मुहाफिज को अपने मुल्क की बेटियों से ज़्यादा अपनी बहन की परवाह है। उनके लिए बाकी किसी भी बहन या बेटी कोई माने नहीं रखती। उनके लिए सिर्फ यही माने रखता है कि उनकी बहन को तकलीफ़ ना हो। एम आई राइट? आहिल ने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। यू नो व्हाट, कि जो अल्फाज आज भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ते, क्या है वो अल्फाज भला? आहिल ने मसनूई सोचते हुए कहा। हाँ, याद आ गया। आज आप किसी की बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाए तो कल को आप अपने से जुड़े किसी भी लड़की को इंसाफ नहीं दिला पाओगे, है ना? ये बिल्कुल ठीक है मिस्टर आलियार, क्योंकि किसी को इंसाफ दिलाने के लिए आपके पास ज़मीर होना चाहिए, जो कि आपके पास है तो सही, लेकिन अभी कहीं गया हुआ है। और एक बात और बता दूँ, आपने ये केस लेते हुए खुद से अहद किया था कि आप हर सूरत में मारिया और मुल्क की बाकी लड़कियों को इंसाफ दिलाएंगे। आहिल ये कहकर जा चुका था, जबकि आलियार पीछे शर्मिंदा खड़ा था।
زمل تم جانتی تھی کہ کیس میں ہمارے ساتھ آلیار بھائی ہوں گے؟ محراب نے زمل سے پوچھا۔ ہاں، یک لفظی جواب آیا۔ تو بتایا کیوں نہیں؟ ضروری نہیں تھا، کیونکہ بقول تمہیں اب اپنے بھائی نہیں پسند، کیونکہ اس نے بھی تمہارا ساتھ نہیں دیا تھا، اس لیے بس۔ زمل نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ کیا آپ سب جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ماریہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور کیوں محراب اپنے بھائی سے خفا تھی، اور آخر اس نے وہ خط کیوں لکھا تھا؟ تو پھر آپ سب میرے ساتھ 2 سال پیچھے چلیں۔ 2 سال قبل محراب اور ماریہ دونوں بہت اچھی دوستیں تھیں، اور یہ دونوں گھومنے کے لیے کشمیر کی سائڈ پر گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے ماریہ اور محراب باہر گھومنے گئی۔ یہ دونوں گاڑی میں گھوم رہی تھی کہ اچانک ہی ان کی گاڑی کسی سنسان جگہ پر جنگل والی سائڈ پر خراب ہو گئی، اور رات کے اس وقت ہر جگہ خاموشی تھی۔ ہوا جب درختوں پر سے گزرتی تو پتوں میں سرسراہٹ کی آواز بھی گونجتی۔ ایسی ویرانی میں صرف محراب اور ماریہ دونوں اکیلی تھی۔ یار ماریہ، میں کال کرتی ہوں ڈرائیور کو کہ وہ ہمیں لینے آ جائے، یہاں پہ تو سگنل نہیں آ رہے۔ میں آس پاس جا کر کے آتی ہوں کال، تم ادھر ہی رہنا، ٹھیک ہے؟ محراب نے کہا۔ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، ماریہ نے کہا۔ نہیں، یہ جگہ سنسان ہے، تم ادھر ہی رہو، میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر محراب چلی گئی۔ کچھ دیر بعد محراب جب نہ آئی تو ماریہ نے بھی اس کے پیچھے جانے کا سوچا اور جنگل والی سائڈ پر چلی گئی۔ ابھی بھی وہ کچھ دور ہی گئی تھی کہ اس کو جنگل سے کچھ آوازیں آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ ماریہ نے ان آوازوں کو سنا تو اس نے اپنے قدم ان آوازوں کی طرف بڑھا دیے۔ کچھ دور جا کر ماریہ ان آوازوں تک پہنچ چکی تھی، اور آگے کا منظر دیکھ ماریہ کا سانس بند ہو چکا تھا۔ 2-3 لوگ انتہائی بے دردی سے ایک زندہ لڑکی کے جسم کو کاٹ رہے تھے، اور وہ لڑکی درد سے خوفناک چیخیں مار رہی تھی، لیکن حیوانیت کا عالم تو یہ تھا کہ اس کی چیخوں کو روکنے کے لیے اس کے منہ پر پٹی باندھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس کی دبی دبی چیخیں نکل رہی تھی، اور آخر میں وہ لڑکی دم توڑ چکی تھی۔ جبکہ ماریہ یہ سب دیکھ کر اپنے ہوش میں نہیں تھی، اور وہ اپنے منہ پر ہاتھوں کو رکھ کر اپنی چیخیں بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ بنا سوچے تیزی سے بھاگنا شروع ہو گئی۔ اس کے اس طرح بھاگنے سے پتوں میں شور پیدا ہوا، اور جو لوگ اس لڑکی کے جسم سے آرگنز نکال رہے تھے فوراً سے اس کے پیچھے بھاگے۔ ابھی ماریہ زیادہ دور نہیں پہنچی تھی کہ ان میں سے کسی ایک نے اس کو بھی پکڑ لیا، اور اس کو سر کے بل نیچے گرایا، اور اس کے سر پر وار کیا، اور اسے گھسیٹتے ہوئے واپس اسی جگہ لے گئے۔ کچھ دیر میں اس لڑکی کی بجائے ماریہ کی دردناک چیخیں گونج رہی تھی۔ محراب جب واپس آئی تو ماریہ وہاں پر نہیں تھی۔ وہ ماریہ کے بنا بتائے جانے پر پریشان ہو گئی اور اس کو ڈھونڈنے لگی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئی تھی کہ اس کو ایک لڑکی سڑک پر مردہ حالت میں ملی۔ دور سے دیکھنے پر وہ بالکل بھی پہچان میں نہیں آ رہی تھی، لیکن محراب کو کسی انہونی کا خدشہ ہوا، اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس لاش کی جانب گئی۔ اس لاش تک پہنچتے ہوئے اس کو بہت عجیب سے خدشات لاحق ہو رہے تھے، لیکن جب اس نے لاش کو سیدھا کیا تو اس کو لگا کہ جنگل کے سارے درخت اس پر گر گئے ہیں۔ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ وہ لاش ماریہ کی تھی، اور اس کے منہ پر بھاری جوتوں کے نشان تھے، اور اس کے جسم میں کوئی بھی آرگن نہیں تھا۔ محراب یہ دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صرف 15 منٹ میں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا دماغ بالکل بند ہو چکا تھا۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیسے ہوا۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور بھی وہاں پہنچ چکا تھا، لیکن محراب کو اب ہوش ہی کہاں تھی۔ وہ تو بس زاروں کی طرح رو رہی تھی اور خود کو نوچ رہی تھی کہ آخر اس نے ماریہ کو اکیلا کیوں چھوڑا۔ اس پر ابھی کوئی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ محراب کے والد شہباز بھی آئے تھے، اور محراب کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بھی حیران تھے۔ انہوں نے فوراً سے محراب کو سنبھالا اور اس کو گاڑی میں بٹھایا، اور ماریہ کی لاش کو بھی گاڑی میں ڈالا اور گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ محراب کو اس واقعے کے بعد بالکل بھی ہوش نہیں تھی۔ وہ بس روتی رہتی تھی اور خود کو اس سب کا قصوروار ٹھہرا رہی تھی، جبکہ اس واقعے کو گزرے اب تو 10 دن ہو چکے تھے۔ انسان کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا، لیکن مخلص انسان کو اگر کھو دیا جائے تو پوری دنیا بھی اس کی بھرپائی نہیں کر سکتی۔ وقت کسی کے لیے بھی نہیں رکتا، اور وقت اب بھی گزر رہا تھا۔ محراب آلیار کو سمجھانے کی وجہ سے کافی نارمل ہو چکی تھی۔
اور اب وہ کسی بھی صورت ماریہ کے قاتلوں کو سزا دلوانا چاہتی تھی۔ جب اس نے اس کا ذکر اپنے والد شہباز سے کیا تو وہ اس کو خاموش رہنے کا کہنے لگے۔ ماریہ کی فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ شروع سے ہی دارالامان میں رہ رہی تھی۔ اسکول سے ہی محراب اور اس کی دوستی ہو چکی تھی اور اس کے بعد ان دونوں نے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی۔ وہ دونوں حد سے زیادہ اچھی دوستیں تھیں، اس لیے محراب ماریہ کے مجرموں کو سزا دلوانا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس ملک میں انصاف کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بابا، میں ماریہ کے مجرموں کو یوں نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک دن محراب اور اس کے والد کی اسی بات پر بحث ہوئی۔ ہر سال اس ملک میں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں، تو پھر تو تمہیں ہر کسی کو انصاف دلوانا چاہیے۔ شہباز صاحب کسی بھی صورت نہیں مان رہے تھے۔ تم صرف اور صرف اس معاملے کو اس وجہ سے سیریس لے رہی ہو کیونکہ اس کی بار وکٹم تمہاری دوست تھی، تو تم اس وجہ سے انصاف دلانا چاہتی ہو۔ شہباز صاحب کی سرد آواز گونجی اور یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ پیچھے محراب اپنے باپ کی سنگ دلی دیکھتی رہ گئی۔ تم اپنی ضد کیوں نہیں چھوڑ دیتی محراب؟ محراب کی والدہ جو کہ عمر میں تقریباً 40 سال کی ہونے ہوں گی وہ کہنے لگی۔ آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ میں ضد کر رہی ہوں؟ محراب نے بے یقینی سے پوچھا۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا کے الیکشن قریب ہیں اور تم چاہ رہی ہو کہ وہ ایک نیا مسئلہ پال لیں۔ اس کی والدہ بھی اس کا ساتھ نہ تھی۔ کسی کو انصاف دلانا کیا غلط ہے؟ محراب نے الٹا سوال کیا۔ تم پاگل ہو چکی ہو، میں کچھ نہیں کر سکتی، یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ ماریہ یار تم ادھر ہی رہو، میں بس کچھ دیر میں آتی ہوں، صرف کال ہی تو کرنی ہے، محراب نے ڈری ہوئی ماریہ کو کہا۔ نہیں محراب، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، ماریہ نے جواب دیا۔ ماریہ یار بس کچھ دیر ویٹ کر لو یہاں، میں بس کال کر کے آتی ہوں، محراب نے اب کی بار منت والے لہجے میں کہا۔ ایک وقت آئے گا کہ میں تم سے بہت دور چلی جاؤں گی اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی، ماریہ نے ڈراتے ہوئے کہا۔ بہت ڈرامے باز ہو تم، ویٹ کرو بس تھوڑا، محراب نے بھی اسی شوخی میں جواب دیا۔ اس کے بعد ماریہ محراب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی اور محراب واقعی اس کو روک نہ پائی۔ ماریہ نے مذاق میں کہی گئی بات بھی سچ کر دکھائی۔ آپ محراب کو سمجھا دیں کہ الیکشن قریب ہے، ہم کوئی مسئلہ نہیں افورڈ کر سکتا، شہباز صاحب کی سنجیدہ آواز گونجی۔ میں تو اس کو کہہ چکی ہوں لیکن وہ نہیں مان رہی، محراب کی والدہ جو کہ دکھنے میں بھی اس کی جیسی تھی کہنے لگی۔ فی الحال ابھی الیکشن قریب ہے تو اس سے کہو کہ اپنی فضول ضد بند کرے، بعد میں مجھے مت کہنا کہ میں نے وارن نہیں کیا، یہ کہہ کر شہباز صاحب باہر جانے لگے، لیکن محراب جو کہ ان کی باتیں سن کر باہر آئی تھی ان کو شوق کی کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ آلیار جو کہ ان دنوں اپنی ٹریننگ پر تھا تو اسے اس معاملے کی بالکل خبر نہیں تھی، اس کو صرف یہی معلوم تھا کہ ماریہ کا قتل ہوا ہے، لیکن اپنی بہن اور باپ کی اس معاملے میں بحث کا اس کو بالکل علم نہیں تھا اور اس سے اس بات کا ذکر شہباز صاحب نے بھی نہیں کیا اور محراب چاہ کر بھی آلیار کو اس حوالے سے بات نہیں کر پائی کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ جس طرح اس کا باپ اپنی دنیاوی عزت کے لیے اس کو منع کر رہا ہے اس کا بھائی بھی یہی کرے گا۔ محراب نے اس وجہ سے اپنے بھائی کو بھی اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا اور یہی اس کی غلطی تھی جس کا اندازہ اس کو بعد میں ہونا تھا۔ آپ میری بات نہیں مانیں گے؟ ایک مرتبہ پھر سے محراب اور شہباز صاحب کی اسی معاملے میں بحث ہو رہی تھی۔ میرا جواب تمہیں معلوم ہے جو کہ میں نہیں بدلوں گا، شہباز صاحب نے پھر سے انکار کیا۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ کل کو اگر میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تو تب بھی آپ اپنی عزت کو فوقیت دیں گے، ایم آئی رائٹ؟ محراب کا لہجہ اب کہ تھوڑا سخت تھا۔ میں تم سے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، بات ہی ختم کی گئی۔ آپ مجھے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں، اب کی بار وارننگ دی گئی۔ اوکے لیٹس سی کہ آپ کیا کرتی ہیں۔ وارننگ ایکسیپٹ کی گئی۔ محراب اب جانتی تھی کہ اس کو جو بھی کرنا ہے وہ خود کرنا ہے، تو اس لیے اس نے آلیار کے آنے سے پہلے ہی اس گھر سے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ یہاں سے نکل کر اس کیس کو خود دیکھے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ اس گھر میں رہے گی وہ اپنے بابا کے خلاف نہیں جا سکتی، اس لیے اس نے جانے کا پکا ارادہ کیا اور پھر وہ اسی رات وہاں سے چلی گئی، لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک خط لکھا۔
آلیار اگلے ہی روز واپس آ گیا اور گھر میں اچانک ہی خوشگواریت آ گئی۔ سب سے ملنے کے بعد جب محراب سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا تو وہاں پر محراب موجود نہیں تھی، اور یہ دیکھ کر اس نے اپنے بابا سے پوچھا، محراب اپنے کمرے میں نہیں ہے؟ تو پھر باہر ہوگی، تو کہیں باہر ہوگی۔ شہباز صاحب نے چونکہ اس کی دھمکی کو سنجیدہ نہیں لیا تھا، اس لیے اپنے مطابق جواب دیا، ٹھیک ہے، میں پھر فریش ہو جاتا ہوں۔ آلیار بھی چلا گیا اور سب پھر سے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ کافی رات کے باوجود بھی جب محراب نہ آئی تو اب صحیح معنوں میں وہ سب پریشان تھے۔ اب تو کافی دیر ہو چکی ہے، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا، آلیار کی فکرمند آواز گونجی۔ اس بات کا جواب تو شہباز صاحب کے پاس بھی نہیں تھا، اس لیے خاموش رہے۔ آلیار پھر سے محراب کے کمرے میں گیا اور اب کی بار اس کو صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی تھی، کیونکہ اس کو وہ خط مل چکا تھا جو کہ محراب نے ان کے لیے چھوڑا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ماریہ کے مجرموں کو سزا دلوانے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گی، تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس گھر سے نکل کر ماریہ کا کیس سالو کرواؤں گی۔ آپ سب میں انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے، کیونکہ آپ سب نے اپنی دنیاوی خواہشات کو اپنا اللہ بنا لیا ہے، اللہ بنا لیا ہے، الہ 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 بنا لیا ہے۔ لیکن مجھ میں بھی انسانیت باقی ہے اور میں ہر صورت ماریہ کے مجرم کو سزا دلواؤں گی۔ آج آپ کسی کی بیٹی کو انصاف نہیں دلا پائے، کل کو اپنی بیٹی کو بھی نہیں دلا پائیں گے۔ آپ سے جڑی کسی بھی عورت کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ سب کا ضمیر بالکل مردہ ہو چکا ہے۔ آلیار یہ سب پڑھ کر سکتے میں تھا، کیونکہ وہ اس سارے معاملے سے انجان تھا، اس لیے اس نے اپنے والد سے پوچھا اور اب کی بات شہباز صاحب نے ساری بات بتائی، جبکہ اس کی ماں کا بہت برا حال تھا، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ آلیار اور شہباز ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ محراب کے بارے میں کچھ علم ہو سکے، لیکن ان کو کوئی بھی خبر نہ ملی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وقت بھی بھلا آج تک کسی کے لیے رکا ہے؟ وقت ابھی بھی گزر رہا تھا اور محراب اب کے اسلام آباد آ چکی تھی، اور اسلام آباد آتے ہی اس کی ملاقات ہاشم صاحب سے ہوئی تھی جو کہ وکیل تھے، اور اس نے ان کو ساری بات بتا دی۔ ہاشم صاحب نے اس معاملے میں اس کی بھرپور مدد کی اور اس کے سارے ڈاکومنٹس بھی اپنی مرضی کے مطابق تھوڑے بہت تبدیل کر لیے، اور محراب بھی اس طرح ان کے ساتھ رہنے لگ پڑی۔ یونیورسٹی سے بھی محراب کا ٹرانسفر ہو گیا اور انہوں نے محراب کی بھرپور مدد کرنے کا وعدہ کیا، لیکن محراب کے لیے ابھی ضروری تھا کہ وہ اپنی لاء کی ڈگری مکمل کرے، تو اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ہاشم صاحب اندر ہی اندر اس کیس پر کام کر رہے تھے۔ حال محراب، ہم اس کیس پر بات نہیں کریں گے، کل ہوگی اس کیس پر بات، ابھی ہم کچھ مزیدار کرتے ہیں اور ساتھ میں نمل کو بھی پکڑ لیتے ہیں، زمل نے پرجوش آواز میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، محراب نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بری، کیونکہ وہ خود کا دھیان بٹانا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں پھر سے اکٹھی ہو چکی تھی اور اب پھر سے گھوم پھر رہی تھی، اور آج پھر انہوں نے کھانے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ اس کا حلیہ آج تھوڑا مختلف تھا، اس نے آج فراک پہنا ہوا تھا اور بالوں کو فرنچ چٹیا میں باندھا ہوا تھا، اور آنکھوں میں کاجل بھی تھا، جس کی وجہ سے سبز آنکھیں مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تینوں اب کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھی تھی اور آرڈر دے چکی تھی۔ ابھی وہ سب باتوں میں مشغول تھی کہ سامنے سے آلیار اور آہل بھی ریسٹورانٹ میں آ رہے تھے۔ جب زمل نے ان دونوں کو دیکھا تو ان کو بھی ادھر آنے کا اشارہ کیا، جبکہ محراب اپنی دوست کی اس حرکت پر بس اس کو گھور کر رہ گئی۔ ویسے بھی زمل محراب کی ان گھوریوں کو آج سے پہلے کسی خاطر میں لائی تھی جو آج لاتی۔ ہیلو مسٹر آلیار اینڈ مسٹر آہل، زمل نے خوش اخلاقی سے کہا۔ ہیلو لیڈیز، جواب آہل نے دیا۔ ویسے ہم بھی کھانا کھانے آئے تھے اور امید نہیں تھی کہ پھر سے ملاقات ہوگی، آہل نے کہا۔ اینی ویز، اگر آپ سب بھی اکٹھے ہو ہی گئے ہیں تو کیس پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں، آلیار کی سنجیدہ آواز گونجی۔ شور، اب کی بار جواب دینے والی محراب تھی۔ کون سے کیس کی بات ہو رہی ہے؟ نمل نے جیسے خود کو اگنور ہوتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ آپ کا انٹرو؟ آہل نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ یہ ہماری دوست ہے نمل، اور یہ کالج میں لیکچرار ہیں۔ نمل کے جواب دینے سے پہلے ہی زمل نے جواب دیا، کیونکہ نمل کبھی بھی سیدھے جواب نہیں دیتی تھی، اس بات سے ہم سب تو واقف ہیں ہی۔ نائس، ایک لفظی جواب آلیار کی جانب سے تھا۔
ویسے کس کیس کی بات ہو رہی ہے؟ نمل نے پھر سے وہی سوال کیا۔ ابھی جو ریسنٹلی لڑکیوں کے جسم میں سے آرگنز نکالے گئے ہیں، اسی کیس کو سالو کر رہے ہیں ہم، محراب نے جواب دیا، جبکہ اس بات سے اس کو ماریا کا قتل یاد آیا۔ اوہ صحیح، نمل نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ان لڑکیوں کے جسم میں سے آرگنز بہت بے دردی سے نکالے گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے ان کو بنا بے ہوش کیے یہ کام کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے چہرے پر بھاری جوتوں کے بھی نشان ہیں اور بھی بہت سی خراشیں ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خراشیں تب آئی ہوں گی جب وہ اپنا بچاؤ کر رہی ہوں گی۔ آہل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں ابھی تک کی ساری بات بتا دی، جبکہ محراب کو یہ سب سن کر ماریہ کا قتل یاد آیا اور اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ پتہ نہیں انسانوں میں انسانیت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے، ان میں بالکل بھی خدا کا خوف نہیں رہا۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ قیامت خود ہی بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری ہے۔ یہ کہہ کر زمل خاموش ہو گئی اور اتنی دیر میں ان کا کھانا بھی آ گیا اور وہ سب ہلکی ہلکی باتوں کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے لگ گئے۔ کھانے کے بعد جب وہ تینوں جانے لگی تو عالیہ نے محراب کو روک لیا تاکہ وہ اس سے بات کر سکے۔ زمل نے بھی کچھ نہ کہا اور نمل تو حیران تھی کہ یہ انسان محراب کا بھائی ہے، تو اس نے کچھ بھی رد عمل نہ دیا اور وہ سب خاموشی سے چلے گئے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں مجھے اگنور کر رہی ہو؟ کب سے تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تمہاری یہ جو چھوٹی سی ہائٹ میں میری ہائٹ سے بھی لمبی ایگو ہے نا، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ عالیہ نے انتہائی سنجیدگی میں بھی محراب کو غصہ کرنے اور ہنسنے پر مجبور کر دیا اور ساتھ ہی اس کے چھوٹے قد پر بھی چوٹ کی۔ تم واقعی میں چاہتے ہو کہ میں تم سے بات کروں؟ تو ایسی جگہ پر ملو جہاں ہمارے اونچے بولنے سے بھی کوئی ہنگامہ نہ ہو، محراب نے بھی اسی سنجیدگی سے کہا۔ عالیہ نے ایک آئیبرو پر اٹھا کر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جب بھی ہم کوئی مسئلہ حل کرنے بیٹھتے ہیں تو تم اچھے سے جانتے ہو کہ آخر میں ہماری آواز کتنی اونچی ہو جاتی ہے۔ بس اوکے، گاڑی میں بیٹھو، سمجھ میں آ گئی ہے بات۔ اور پھر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر کسی پرسکون جگہ پر چلے گئے تاکہ ان کی بحث کوئی اور نہ سن سکے۔ ویسے بھی بہن بھائیوں کی بحث کبھی بھی ہلکی آواز میں ختم ہوئی ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ سیاہ کمرے میں موجود وجود کو جب سے یہ معلوم ہوا کہ اب یہ کیس دوبارہ سے کھل رہا ہے اور اب کی بار ماریہ کو انصاف دلانے کے لیے آرمی بھی انوالو ہے، تو وہ ٹینشن میں تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر پر کال کی۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، کسی نسوانی آواز نے کہا، تم نے کہا تھا کہ ماریہ کا کیس پھر سے کھل رہا ہے اور اب کی بار معاملہ زیادہ سنجیدہ ہے؟ جی بالکل، اس کیس کو سالو کرنے والے کسی ایک ممبر کو قتل کر دو، اور ہاں، خودکشی لگنی چاہیے۔ یہ کہہ کر کال بند کر دی گئی اور دوسری طرف سبز آنکھوں میں پر اسرار تاثر آیا تھا۔ گاڑی ایک خاموش جگہ پر روکی گئی جہاں دن کے وقت بھی کوئی موجود نہ تھا۔ سردیاں آنے والی تھی، اس وجہ سے موسم خوشگوار تھا۔ محراب اور عالیار گاڑی سے باہر نکلے اور کھلے آسمان کو دیکھنے لگے۔ عالیار انتظار کر رہا تھا کہ محراب خود سے بولنا شروع کرے، لیکن محراب ابھی تک خاموش تھی۔ اب بتاؤ گی ساری بات؟ عالیار کی سنجیدہ آواز گونجی۔ کیا پوچھنا ہے؟ محراب نے پھر سے جانتے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کی۔ تم گھر کیوں چھوڑ کے آئی؟ یا پھر میں یہ کہوں کہ کیوں ہمیں اذیت دی؟ تمہیں پتہ ہے، آج بھی تمہارا وہ خط میری جان نہیں چھوڑتا، آج بھی وہ الفاظ میرا سکون غارت کرتے ہیں۔ میں تمہارا بھائی تھا، تم مجھ سے شیئر کر سکتی تھی، لیکن تم نے جان بوجھ کر یہ سب کیا۔ عالیار اب کی باری پھٹ چکا تھا۔ میں نے کسی کو اذیت نہیں دی۔ محراب نے سرد آواز، تم جانتے بھی ہو کہ اذیت کسے کہتے ہیں؟ محراب کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ میں بتاتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے لمحے کا توقف کیا۔ عالیار اب بھی خاموش تھا۔ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک انسان سڑک پر ایک وجود مردہ حالت میں ہو اور آپ کی موجودگی میں اس کے ساتھ یہ حادثہ آیا ہو اور آپ انجان ہو، آپ کے سامنے اس شخص کی لاش پڑی ہو جو آپ کو خود سے بھی زیادہ عزیز ہو، اور لاش ایک عام حالت میں بھی نہ ہو بلکہ ایسی حالت میں ہو کہ دیکھنے کے بعد آپ کی روح تک کانپ جائے، اور اس کے بعد آپ اس کے وجود کے لیے انصاف کا کہو تو آپ کے پاس رتبے اور طاقت سب ہو، لیکن آپ پھر بھی انصاف نہ دلاؤ۔ آپ اپنا وعدہ پورا نہ کرنے کے ڈر سے پل پل سسکو۔
لیکن آپ کے پاس کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آپ کو انصاف دلا سکے، کسی میں بھی ضمیر نہ ہو۔ اس حالت کو اذیت کہتے ہیں۔ اب کی بار محراب نے بھی کوئی لحاظ نہ کیا۔ آلیار تو اس کی بات سن کر ششدر رہ گیا، کیونکہ وہ اس سب سے انجان تھا کہ کیا کہہ رہی ہو، کس نے انصاف نہیں دلایا، کیسی لاش، کون سی بے دردی، مجھے سب بتاؤ محراب، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ آلیار کی آواز رندی ہوئی تھی۔ محراب پہلے پہل تو حیران ہوئی کہ اس کے باپ نے کبھی بھی نہیں بتایا آلیار کو۔ پھر اس نے آلیار کو ساری بات بتا دی، اور آلیار اپنے گھر والوں کا رویہ اور جھوٹ سن کر سکتے میں تھا۔ تمہیں نہیں پتا تھا اس سب کے بارے میں؟ محراب نے شاک کی حالت میں پوچھا۔ مجھے ڈیڈ نے بتایا تھا کہ ماریا ایک حادثاتی موت مری ہے، اور تم اس وجہ سے ٹینس تھی تو تم نے گھر چھوڑ دیا۔ آلیار کی بات سن کر محراب بھی شوق میں تھی، لیکن پھر کچھ نہ بولی۔ اس کو اندر ہی تکلیف ہوئی۔ محراب، ماریا کی ڈیڈ باڈی پر کس قسم کے زخم تھے؟ آلیار نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ محراب نے سب بتا دیا کہ اس کی باڈی میں سے آرگنز نکالے گئے تھے اور اس کے چہرے پر بھاری جوتوں کے نشان تھے، اور بھی سب کچھ بتا دیا، جبکہ آلیار تو بالکل خاموش ہو گیا، اور خوش بھی ہوا کہ کہیں نہ کہیں اس کو اس کیس کا سرا بھی تو ملا تھا، کیونکہ ماریا اور ان تمام لڑکیوں کو ایک ہی طرح سے مارا گیا تھا اور آرگنز نکالے گئے تھے۔ مطلب صاف تھا کہ وہ ان کو بیچیں گے۔ آلیار نے موجودہ لڑکیوں کی لاش کے اور قتل کا طریقہ بھی محراب کو بتا دیا، اور اب وہ اتنا جانتا تھا کہ اب تک اس شخص کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ کیس سالو ہو رہا ہے، تو اب وہ کوئی قدم ضرور اٹھائے گا۔ اس نے محراب کو کہا کہ اب ان سب کو محتاط رہنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ویسے تمہاری دوست کیا نام ہے؟ ہاں زمل، بہت پیاری ہے، آلیار نے محراب سے کہا۔ خبردار، دوست ہے وہ میری، کوئی غلط حرکت کی تو؟ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا؟ آلیار کی بھرپور شرارتی آواز آئی۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو لڑکی تھوڑی اچھی لگنے لگتی ہے وہ ہمیشہ اپنی بہن کی دوست کیوں ہوتی ہے؟ آلیار نے بہت سوچنے اور دکھی لہجے میں کہا، جبکہ محراب تو بالکل حیران تھی۔ آج سے پہلے کبھی بھی آلیار نے کسی لڑکی کی تعریف نہیں کی تھی۔ کیا مطلب؟ محراب نے کنفرمیشن چاہی۔ مطلب یہ کہ اس کیس کے بعد میں آپ کی دوست کو پرپوز کروں گا، سمپل۔ یہ انسان آسانی سے کسی کے سر پر دھماکہ کر دیتا تھا۔ آر یو سیریس؟ پھر سے کنفرمیشن چاہی۔ ڈیم سیریس میم۔ اوکے، لیکن میں تمہیں کچھ بتانا چاہوں گی زمل کو لے کر۔ محراب کی آواز یکدم ہی سنجیدہ ہوئی۔ ڈونٹ ٹیل می کہ وہ انگیجڈ ہے، آلیار نے دکھی لہجے میں کہا۔ نہیں، بات کچھ اور ہے، اور محراب نے سنجیدگی برقرار رکھی۔ اب کی بار آلیار محراب کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ اگر تم مجھے اس کے پیرنٹس سے بچپن کے بارے میں بتانا چاہتی ہو تو میں جانتا ہوں۔ اور یہ ہوا ایک اور دھماکہ۔ تمہیں کیسے پتا؟ حیرانی پلس بے یقینی۔ یار سمپل سی بات ہے، میں آرمی کا بندہ ہوں، تو میرے لیے کیا مشکل ہے اس لڑکی کے حوالے سے انفو لینے جو میری پسند ہے۔ ایک اور دھماکہ، وہ بھی آسانی سے۔ اینڈ بائی دا وے، میں نے شادی زمل سے کرنی ہے، نہ کہ اس کی فیملی سے۔ اور ویسے بھی یہ سب ہماری سوسائٹی کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ ڈائیورسڈ پیرنٹس کے بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ غلطی بچوں کی نہیں ہوتی، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب سے۔ آلیار، ویسے زمل کا برتھ ڈے آ رہا ہے تو میرے خیال میں ہمیں کچھ اچھا سا پلان کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کبھی اپنا برتھ ڈے نہیں مناتی۔ بات تو ٹھیک ہے، کب ہے؟ اس سنڈے کو۔ اوکے، پھر برتھ ڈے پارٹی ارینج کرتے ہیں، انتظام میں کروں گا، باقی شاپنگ وغیرہ آہل کے ساتھ کر لینا تم، کیونکہ احتیاط بھی ضروری ہے۔ اور پھر اسی گپ شپ کے ساتھ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور اپنی منزل پر روانہ ہوئے۔ آج ہفتہ تھا، آج ہی ان سب نے شاپنگ پر جانا تھا۔ یار میں نے نہیں جانا، زمل نے بیزار آواز میں کہا۔ کیوں نہیں جانا؟ نمل کو تو غصہ ہی آ گیا تھا۔ آخر کو اس کے پسندیدہ مشغلے کو کوئی بولے اور وہ خاموش رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نمل، تم نہ شاپنگ کرتے ہوئے ہی پوری ہو جاؤ گی، اور تمہیں پتہ ہے تم نہ مرنے کے بعد بھی فرشتوں سے کہو گی کہ 1 منٹ حساب بعد میں لینا، پہلے میں اپنے دوست کے خواب میں جا کر اس کو بتا دوں
کہ جب بھی شاپنگ پر جاؤ تو میرے حصے کی چیز لازماً لینا، یا پھر یہ کہ یہ والا برانڈ اچھا ہے۔ محراب نے بھگو کے مارا تھا نمل کو، لیکن وہ نمل ہی کیا جو کسی بات کا اثر لے لے۔ ہاں تو تم بونگو کو تھوڑی پتہ ہے کہ کون سی چیز کس برانڈ کی اچھی ہے؟ آخر کو ہم نے اس میں پی ایچ ڈی نہیں کی تو ہمیں کیسے پتہ ہوگا؟ محراب پھر سے بول پڑی۔ براؤن آئز، تم کچھ زیادہ نہیں بول رہی؟ نمل نے منہ بنایا۔ ہاں میں نے سوچا کہ جس طرح تم ہمارا دماغ کھاتی ہو ہم بھی کھائیں۔ اوفو خاموش ہو جاؤ، میں تیار ہو کر آ رہی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ آخر کار زمل بھی مان گئی تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، دونوں ہی خوش ہو گئی اور زمل بھی تیار ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں آہل کا ویٹ کر رہی تھی۔ زمل نے بلیک کرتا اور پلازو کے ساتھ بال ہلکے جوڑے میں بند کیے ہوئے تھے۔ محراب نے اپنی آنکھوں کے ساتھ میچنگ کی ہوئی تھی، مطلب کہ براؤن کرتا پہنا ہوا تھا، حد ہے ویسے اور بال ہائی پونی میں بند تھے، جبکہ نمل ہلکے آسمانی رنگ کے کرتے کے ساتھ فرنچ چوٹی بنائی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں آہل کی گاڑی بھی آ گئی۔ آہل کا حلیہ کافی رف تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور وائٹ ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ہیلو لیڈیز، دیری کے لیے معذرت، لیکن اب چلتے ہیں۔ اور پھر سب گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ویسے آلیار نے آپ سب کو تو بتا ہی دیا ہوگا کہ زیادہ وقت نہیں لینا کیونکہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے آہل کی آواز آئی، جس کے جواب میں بس ان تینوں نے اس کو گھورا۔ کیا مطلب؟ گھور کیوں رہے ہو آپ سب؟ لڑکیوں کے ساتھ شاپنگ پر آ کر کہہ رہے ہو کہ جلدی کرنا؟ دماغ ٹھیک ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہر چیز پسند کرتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے؟ پھر اس کے ساتھ کی جولری۔ نمل اور محراب کی غصے سے بھرپور آواز آئی۔ میں بتا رہا ہوں کہ 2 گھنٹے سے زیادہ آپ سب کے ساتھ اپنا وقت برباد نہیں کروں گا۔ لہجے میں واضح معصومیت تھی، لیکن یہاں پر طرز کس کو آنا تھا؟ تو آپ نہ آنا ہمارے ساتھ، ہم خود آ جائیں گے۔ اب کی بار زمل کی بے پرواسی آواز آئی۔ یار کیا 2 گھنٹے کم ہیں آپ سب کی شاپنگ کے لیے؟ آہل ابھی بھی حیران تھا۔ کم تو نہیں ہے۔ محراب کی بات سن کر آہل کچھ کہتا کہ نمل کی آواز آئی۔ بہت زیادہ کم ہے۔ یہ سن کر تو بیچارے آہل کو تو صدمہ ہی لگ گیا اور وہ کچھ نہ بولا۔ اب اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ آلیار خود کیوں نہیں آیا۔ اس کو اپنے آنے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن اب کیا کر سکتے تھے؟ شاپنگ مال میں جا کر وہ تینوں تو شاپنگ میں مگن ہو گئی، لیکن آہل کو تو اپنے آنے پر ہی پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس لیے اس نے لگے ہاتھوں ہی آلیار کو کال کی اور پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، آلیار کی مصروف آواز آئی۔ او بھائی صاحب، ہیلو کو چھوڑو اور خاموشی سے شاپنگ مال پہنچو۔ آہل نے مصنوعی غصے سے کہا۔ کیا مطلب؟ آلیار کو سمجھ نہ آئی کہ آہل کیا کہہ رہا ہے۔ یار میں بتا رہا ہوں، زیادہ دیر مال میں نہیں رکنا، مجھے اپنے 100 کام ہوتے ہیں، میں نے وہ کرنے ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں کافی زیادہ وقت چاہیے۔ آہل اب تو رو دینے کو ہی تھا۔ تم ان کو نمل کے ساتھ چھوڑ کر نہیں آؤ گے، میں آتا ہوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ تم آخر اتنا شور کیسے ہو کہ نمل اس سب میں انوالو ہے؟ آہل نے پوچھا۔ جب ہم دونوں اس جگہ پر گئے تھے جہاں پر لڑکیوں کی لاش موجود تھی تو میں نے تب وہاں پر ایک انگوٹھی دیکھی تھی، اور جب مجھے محراب اپنی پکس دکھا رہی تھی تب نمل نے بھی یہی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے جب محراب سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ نمل کی فیورٹ تھی، لیکن اب گم ہو گئی، پتہ نہیں کیسے۔ تو تم ایک انگوٹھی کی بنیاد پر اس پر شک کر رہے ہو؟ آہل کو جیسے دکھ ہوا۔ نہیں، پوری بات سنو گے؟ ہاں ہاں بولو۔ پھر میں اس شاپ پر گیا جہاں سے وہ انگوٹھی لے گئی تھی، تو تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ انگوٹھی نمل نے ہی خریدی۔ اس کے بعد میں نے اس انگوٹھی پر موجود فنگر پرنٹس بھی چیک کیے تو میرا شک بالکل یقین میں بدل گیا، کیونکہ نمل اس سب میں انوالو ہے۔ تو تمہیں نمل کے فنگر پرنٹس کیسے ملے؟ آہل اب دلچسپی سے سن رہا تھا۔ یہ کام میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ اب اس کو چھوڑو، اور تمہیں معلوم ہے کہ کل کیا کرنا ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں، کل بظاہر تو ہم زمل کا برتھ ڈے ہی منائیں گے،
لیکن کل صحیح معلوم ہو جائے گا کہ نمل اس سب میں انوالو ہے یا نہیں، کیونکہ نمل کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ کیس سولو ہو رہا ہے، تو کل وہ کچھ ضرور کرے گی۔ بالکل، اب میں آ رہا ہوں۔ اوکے، یہ کہہ کر فون کٹ گیا۔ کچھ دیر میں آلیار ان سب کے ساتھ موجود تھا اور سب شاپنگ کر چکے تھے سوائے زمل کے۔ وہ بہت زیادہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ اس کو کیا ہوا؟ آلیار نے مہراب سے پوچھا۔ میڈم کو کچھ بھی پسند نہیں آ رہا۔ مہراب اور نمل، تم دونوں میری مدد کرو گے؟ زمل کی جھنجھلاہٹ اور غصے والی آواز۔ ہاں بتاؤ، کیا مدد چاہیے؟ نمل نے پوچھا۔ دیواریں چین کے پیچھے دیکھنا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم موجود ہے۔ زمل کی آواز پر آلیار کی ہنسی نکل آئی۔ سوری یار، میں یہ نہیں پتا کر سکتی۔ نمل نے بھی معذرت کر لی، جبکہ زمل کا دل کیا اپنا سر پھاڑ لے، اور اس نے ان سب کی طرف دیکھا جو کہ زمل کی حالت پر ہنسی ضبط کر رہے تھے۔ میں کیا لوں؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل کس چیز کی پارٹی ہے۔ زمل نے اب کے اپنا ایک اور مسئلہ رکھا۔ تم نے صرف بلیک کلر کی پروم پہننا ہے، باقی چاہے جو مرضی پہنے۔ آلیار نے اس کی مشکل حل کی۔ میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ سوال داغا گیا۔ کیونکہ پارٹی میں نے رکھی ہے، پرسکون جواب دیا گیا۔ پھر تو میں نہیں آ رہی۔ اتنے ہی سکون سے اگلے کا سکون غارت کیا گیا۔ آلیار کو تو صدمہ ہی لگ گیا اس بات پر۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو تم پر ویسے بھی بلیک کلر سوٹ کرتا ہے، اس لیے تم بلیک ہی لے لو۔ مہراب نے بات سنبھالنی چاہی اور وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ زمل نے آلیار کی پسند کی ہوئی پروم لے لی اور ساتھ جولری بھی۔ اب وہ سب گاڑی میں بیٹھ کر گھر جانے کا سوچ رہے تھے جب زمل کا ایک اور مسئلہ آیا۔ گاڑی میں ڈرائیو کروں گی، زمل نے گویا اعلان کیا۔ لائسنس ہے آپ کے پاس؟ آلیار نے تحمل سے پوچھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب۔ پھر گاڑی میں چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اب آلیار کی بس ہو رہی تھی، کیونکہ کافی دیر سے زمل اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی تھی۔ تم مجھ پر غصہ کر رہے ہو؟ زمل نے معصومیت سموئے کہا۔ میں نے کب کیا؟ آلیار بے یقین تھا۔ ابھی بحث بھی کر رہے ہو؟ زمل نے پھر سے ٹانگ کھینچی۔ میں نہیں بول رہا کچھ، آلیار نے ہتھیار ڈالے۔ اب اگنور کر رہے ہو؟ آلیار کو اپنی بات شروع کرنے پر غصہ آیا، لیکن ضبط کر گیا، یہ سوچ کر کوئی بات نہیں، میں پسند کرتا ہوں۔ آلیار کی حالت دیکھ کر مہراب آگے آئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں نے کہا مجھے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے، لیکن یہ مان ہی نہیں رہے۔ آخر پر زمل نے معصومیت سے کہا، مجھے ہاسپٹل جانے کا شوق نہیں۔ آلیار نے پھر غلطی کی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر لائسنس نہ ہو تو جیل جاتے ہیں، ہاسپٹل نہیں۔ ویسے بھی مواقع کم ہی ہوتے ہیں۔ اب کی بار نمل نے آلیار کی جنرل نالج میں اضافہ کیا۔ آلیار کا دل کیا اپنا سر پھاڑ لے، اس لیے اب وہ خاموش ہو گیا، اور اس کا مطلب تھا کہ کر لو اپنی مرضی۔ ویسے مسٹر آلیار، اگر ہم جیل میں چلے گئے نا تو آپ ہمیں باہر نکال دینا، ٹھیک ہے نا؟ زمل نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا، جبکہ آلیار تو اپنا نام زمل کے منہ سے سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ اوکے، اب گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ آلیار نے ابھی بات پوری بھی نہ کی تھی جب زمل بول پڑی، ڈرائیو کرنے کے لیے ہے نا؟ ہاں۔ بھلا آلیار زمل کو منع کر سکتا تھا؟ جو شخص کسی کی کوئی بات نہ سنتا ہو اور مشکل ہی جواب دیتا ہو، لیکن زمل کے سامنے وہ اپنے اصول پیچھے رکھتا تھا، کیونکہ زمل نہ صرف آلیار کو پسند تھی، بلکہ آلیار خود کو زمل کے سامنے بے بس بھی محسوس کرتا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جب زمل نے آلیار کا انٹرویو لیا تھا۔ اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج ہفتے کا دن تھا اور آج بہت سی باتوں سے پردہ اٹھنا تھا۔ بظاہر تو آلیار یہ کیس سالو کر چکا تھا، لیکن ابھی بھی بہت کچھ تھا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ پورے دن کی تھکاوٹ کا بوجھ لے کر روشن دن اب ہلکے اندھیرے میں کہیں چھپ گیا تھا، اور زمل اور باقی سب بھی اب تیار ہو کر پارٹی میں جانے لگے تھے۔ مہراب نے سلور کلر کا فراک پہنا تھا اور لائٹ میک اپ کے ساتھ وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ بال کھلے چھوڑے تھے اور کافی پیاری لگ رہی تھی۔ ان سب میں سب سے منفرد زمل لگ رہی تھی، جس نے بلیک کلر کا بلیک پروم کے ساتھ لائٹ میک اپ اور بالوں کو فرینچ جوڑے میں بندھا ہوا تھا۔ اطراف سے کچھ لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔
وہ حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ آلیار اور آہل نے ڈنر سوٹ پہنا تھا۔ آلیار کے سوٹ کا رنگ ایش گرے تھا اور آہل کا وائٹ۔ بال آج سلیقے سے پیچھے کیے ہوئے تھے اور وہ دونوں بھی کافی خوبصورت لگ رہے تھے۔ جیسے ہی آلیار کی نظر زمل پر گئی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ بے خودی کے عالم میں اس کے منہ سے ماشاء اللہ نکلا، جو کہ آہل نے بخوبی سنا۔ بھائی نظروں کو قابو میں رکھ، یہ نہ ہو آپ کی نظریں کوئی اور ہیں اور کام کہیں اور ہو جائے۔ اپنا فوکس لوز نہ کرو، بکواس نہ کرو، پتہ ہے مجھے۔ اور اب آہل اور آلیار باقی مہمانوں سے سلام دعا کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں کیک کٹ کا شور اٹھا اور اب زمل کو کافی حیرانگی ہوئی کہ اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے سب نے اتنی محنت کی۔ یہ سوچ کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ کیک کٹ کرنے کے بعد سب مختلف تصاویر لے رہے تھے، لیکن ان سب میں ایک تھا جو مسنگ تھا۔ وہ سبز آنکھوں والی لڑکی ان سب میں نہیں تھی۔ نمل نے کسی کام کی وجہ سے معذرت کر لی، اس وجہ سے وہ نہیں آئی۔ محراب کسی کام کی وجہ سے اوپر گئی۔ پارٹی کا انتظام ایک ہال میں کیا گیا تھا جس میں زمل کی فیملی اور کچھ قریبی اور آلیار کے دوست تھے۔ آلیار کے والد ابھی راستے میں تھے، مہمان زیادہ نہیں تھے۔ جیسے ہی محراب اوپر کے فلور پر گئی تو اس کے کان میں نمل کی آواز گونجی، جی آج پارٹی تھی اور میں نہیں گئی۔ میں ادھر موقع ملتے ہی ان میں سے کسی ایک کو مار دوں گی اور پھر چلی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ فون پر بات کر رہی ہو۔ محراب نے ڈرتے دل کے ساتھ اپنے قدم اس جانب بڑھائے اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس سبز آنکھوں والی لڑکی نے محراب پر وار کیا اور اس کو نیچے گرا دیا۔ محراب اس سب کے لیے تیار نہ تھی تو فوراً اس حملے کی زد میں آ گئی، لیکن اپنے اوپر نمل کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم مجھے مار نہیں سکتی۔ محراب ابھی بھی بے یقین تھی۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی، لیکن میں خود بھی مرنا نہیں چاہتی۔ نمل کا کہنا بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ محراب اب بے یقینی کی کیفیت سے باہر آ چکی تھی اور اب وہ خود کو بچانے کے لیے کچھ سوال کر رہی تھی۔ مطلب کہ اگر میں نے تمہیں نہ مارا تو مجھے مار دیا جائے گا، جو کہ میں نہیں چاہتی، نمل نے انتہائی شفاف لہجے میں کہا۔ اس کا لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ محراب بھی ڈر گئی۔ چلو اب تم مرنے تو لگی ہو، تمہیں ایک بات بتاتی ہوں۔ اب کی بار نمل کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ تمہیں یاد تو ہوگا نا کہ ماریا کی موت؟ بھلا تم کیسے بھول سکتی ہو؟ میں بھی عجیب سوال کر رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے اس رات ایک لڑکی جان گئی تھی، تو اسی رات ایک اور لڑکی کا تماشا بنایا گیا تھا۔ اسی رات ایک اور لڑکی کا ضمیر مارا گیا، اس کو اتنا بے بس کر دیا گیا کہ آج وہ لڑکی اپنی دوست کی جان لے سکتی ہے۔ لہجے سے لگتا تھا کہ نمل اپنے حواس میں نہیں ہے۔ کیا ہوا تھا اس رات؟ محراب نے دل سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا اسے اس وقت نمل سے۔ تمہیں پتہ ہے جس رات ماریا کو مارا گیا اس رات میں بھی وہیں پر تھی۔ میں اور ماریا دونوں ہی کسی لڑکی کی چیخ سن کر اس جانب گئی اور وہ سارا منظر میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ سب دیکھتے ہوئے چیخ میں نے ماری تھی، لیکن ماریا اس کی زد میں آ گئی اور انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے اس کو بے دردی سے مارا، اور میں بھاگ کر کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتی تھی، لیکن میری بدقسمتی کہ ان میں سے ایک شخص کو پتہ لگ گیا کہ میں بھی وہی ہوں اور اس نے مجھے بھی پکڑ لیا، اور میں نے بہت منتیں کی کہ مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ لیکن پتہ ہے کیا ہوا؟ انہوں نے اگرچہ مجھے نہیں مارا، لیکن انہوں نے مجھ سے میرا ضمیر چھین لیا۔ انہوں نے مجھے اس شرط پر چھوڑ دیا کہ اب میں ان کے ساتھ کام کروں۔ انہوں نے تمہیں بھی دیکھ لیا تھا، اس لیے اس دن سے ہی مجھے یہ کہا گیا کہ میں تمہیں مار دوں، لیکن میں نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ تم نے یہ کیس سالو نہیں کیا تو مجھے لگا کہ تم پیچھے ہو گئی ہو۔ تمہیں پتہ ہے یہ کیوں کہا گیا کہ جس سے نیکی کرو اس کی شر سے بچو؟ نمل ہر بات ٹرانس کی کیفیت میں کہے جا رہی تھی۔ اس سوال پر محراب بھی حیران ہوئی کیونکہ کبھی اس نے اس کول کو سوال لے کر نہیں سوچا تھا۔ میں بتاتی ہوں، نمل پھر سے بول پڑی۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں نا
تو آپ نہیں جانتے کہ اگلا انسان کن حالات سے گزر کر آپ کے پاس مدد لینے کو آیا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ کتنے ٹرامیٹک چیزوں سے گزرا ہوگا۔ آپ اس کی مدد تو کر دیتے ہو، لیکن وہ انسان کبھی بھی دوبارہ اس ٹراما سے نہیں گزرنا چاہتا۔ اس لیے اگر کبھی اس کو خطرہ محسوس ہوا یا کسی اور شخص اگر کبھی اس کو خطرہ محسوس ہو یا کسی اور شخص سے وہ واپس اسی ٹراما میں جا سکتا ہے، تو وہ اپنی حفاظت کے لیے اس کو مار دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے یہ۔ اور تمہیں پتہ ہے، میں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ میں دوبارہ سے وہ ٹراما نہیں برداشت کر پاؤں گی۔ اس لیے مجھے تم سے خطرہ ہے کہ تمہاری وجہ سے میں موت کو نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے میں تمہیں مار دوں گی۔ آخری الفاظ انتہائی شفاف لہجے میں کہے گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری کوئی غلطی نہیں؟ انہوں نے تمہیں ہی کیوں چنا؟ تم ان کے ساتھ کام کرو، وہ تمہیں مار بھی تو سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیوں نہیں مارا؟ اس سوال کا جواب ہے تمہارے پاس؟ یا کبھی تم نے اس زاویے سے سوچا ہے؟ اب کی بار نمل بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس پر کسی نے ٹھنڈا پانی پھینک دیا ہو۔ محراب جو اس کو آئینہ دکھانا چاہ رہی تھی، نمل اس حقیقت سے منہ موڑ رہی تھی۔ میں بتاتی ہوں تمہیں، کیونکہ وہ تمہیں دیکھ کر جان گئے تھے کہ تم اپنے اندر کتنا شر لیے بیٹھی ہو۔ وہ جان گئے تھے کہ تمہیں اگر کبھی موقع ملا اچھائی پر برائی کو چننے کا تو تم چن لو گی، کیونکہ تم نے ہی ان کو بتایا کہ تم میں کتنا شر ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ یہ کہہ کر کہ تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ تم نے اپنی جان بچانے کے لیے غلط راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے تمہارا ضمیر نہیں مارا، تمہارے اندر کے شر نے تمہارا ضمیر مارا۔ کافی دیر ہو گئی ہے، اب تک محراب نہیں آئی، میں دیکھتا ہوں جا کر۔ آلیار مہمانوں میں سے نکل کر باقی سب کی طرف آیا۔ محراب کدھر ہے؟ آلیار بہت بے چین تھا۔ پتہ نہیں، اوپر گئی تھی، آہل نے کہا۔ کیا ہوا، خیریت؟ اب کی بار سوال پوچھنے والے آلیار کے والد تھے۔ محراب نہیں مل رہی، آلیار کی بے چین آواز آئی۔ کچھ نہیں ہوا، وہ یہیں پر ہوگی، چلو اوپر دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سب اوپر کی جانب چلے گئے۔ چپ، بالکل چپ، میں کہہ رہی ہوں میں گولی چلا دوں گی اگر تم کچھ بولی تو۔ نمل اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ گولی چلاؤ، گولی، رک کیوں گئی؟ گولی چلاؤ۔ محراب نمل کے اعصاب کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی نمل اپنے حواس میں نہیں ہے، وہ اس کا دماغ مینیپولیٹ کر سکتی ہے، اور وہ ابھی یہی کر رہی تھی۔ محراب، میں نے کہا خاموش ہو جاؤ، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ نمل کے اعصاب اب کے تھک رہے تھے، وہ اپنے دل و دماغ کی جنگ لڑ رہی تھی۔ کاش کہ محراب اس کی دوست نہ ہوتی۔ نمل کا دل ابھی یہی سوچ رہا تھا، اور دماغ کہہ رہا تھا کہ مار دو اور پھر ہمیشہ کے لیے بھاگ جانا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ دل کہہ رہا تھا کہ نمل، وہ تمہاری دوست ہے، تمہیں زندگی نے صرف ایک اچھی چیز دی ہے، ایک ہی نعمت، اور وہ ہے دوست۔ کیا مار دو گی اسے بھی؟ نمل، دل کی نہ سنو، اگر سنو گی تو مر جاؤ گی۔ تم اپنے لیے کسی بھی موقع پر برائی کو چن سکتی ہو۔ محراب کی بات یاد آئی۔ میں برائی کو نہیں چنوں گی، نمل نے براخر اپنے اندر کے شور سے بچنے کے لیے چیخ ماری۔ اتنی دیر میں باقی سب بھی اوپر پہنچ چکے تھے، اور نمل کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر وہ سب ساکت ہو گئے۔ سب سے پہلے ہوش آلیار اور شہباز صاحب کو آیا تھا۔ نمل، میں کہہ رہا ہوں بندوق نیچے کرو۔ شہباز صاحب دھاڑے تھے، اور ان کی بات پر ہر کسی کو شوق لگا تھا، اور نمل تو بے یقین ہو کر ان کو دیکھ رہی تھی۔ واہ واہ شہباز صاحب، آپ کی اپنی بیٹی پر بات آئے تو آپ کس طرح مجھ پر دھاڑ رہے ہیں؟ جواباً نمل بھی گرائی، اور جب مجھ پر اور میری عزت پر بات آئی تب آپ نے کیوں کبھی کچھ نہیں کہا؟ مادیہ کو اور مجھے آپ ہی کے لوگوں نے مارا تھا، اس کو آسان موت دی تو مجھے مشکل کیوں؟ شہباز صاحب تو خاموش تھے، آج ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آج بات ان کی بیٹی پر آئی تھی تو وہ گر گڑا رہے تھے۔ نمل، تمہیں خدا کا واسطہ ہے گن نیچی کر لو۔ اب کی بار شہباز صاحب کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ میں بے رحم ہوں، تو اب مجھ سے رحم کی توقع نہ کریں۔ نمل اب بھی باز نہ آئی۔
آج آپ ان سب لڑکیوں کا حساب دیں گے جن کو آپ نے قتل کروایا اور ان کے آرگنز بیچے۔ آج آپ کے لیے احتساب کا دن ہے۔ اور پھر شہباز صاحب نے اپنا ہر جرم قبول کیا اور بتایا کہ وہ ماریہ کو مارنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس نے ان کے لوگوں کو یہ کام کرتے دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو مروا دیا، اور کس طرح انہوں نے نمل کی معصومیت روندی، اور اسی وجہ سے انہوں نے کبھی ماریہ کو انصاف نہ دلایا۔ ہاں، آج وہ اپنے جرائم کا اعتراف کر رہے تھے، اور اعتراف کا لمحہ قیامت کا سا ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ اعتراف دو نفوس پر تیر کی مانند تھا۔ خود کو سنبھالنے کے بعد اب آلیار نے اپنی گن نکالی، لیکن اس کے شوٹ کرنے سے پہلے ایک اور گولی چلی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سبز آنکھوں والی لڑکی زمین پر گری۔ یہ سب بہت سلو موشن میں ہوا تھا، لیکن ہاں، اب اس کو گولی لگ چکی تھی، اور گولی چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھی۔ محراب اور زمل بالکل جامد تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میڈیا اور آرمی کی گاڑیاں بھی باہر آ گئی، اور یہ خبر پھیل گئی کہ ملک بھر سے لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کے آرگنز نکال کر بیچنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مشہور و معروف سیاستدان اور بزنس مین شہباز ملک ہیں، اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ میڈیا اور آرمی کو آہل نے بلایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آلیار اب غصے میں کوئی قدم اٹھا سکتا ہے۔ ہاں، آج ماریہ کو انصاف ملا تھا، لیکن اس انصاف نے بہت سے لوگوں کو گہرے زخم بھی دیے۔ نمل کو زندگی نے ایک اور نعمت دی تھی، تو وہ کیوں اس نعمت کو نہ بچاتی؟ آج اس نے اپنے اندر کو شر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا، تاکہ باقی سب کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اس نے اپنی دوستی بچائی تھی، اور اس کا اعتراف بھی اس کی دونوں دوستوں نے کیا تھا۔ نمل اپنی دوستی میں وفا نبھا گئی تھی۔ محراب اس کو بچانا چاہتی تھی کہ وہ کوئی قتل نہ کرے، تاکہ بعد میں اس کو بچا لیا جائے، لیکن نمل کی موت اسی طرح لکھی تھی۔ کچھ سال بعد سب کچھ نارمل ہو چکا تھا، اور محراب اور آہل کی شادی ہو چکی تھی، اور زمل اور آلیار کی۔ آلیار، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ آج اچانک زمل نے یہ سوال پوچھا تھا۔ وہ اپنی 1 سالہ بیٹی نمل کے ساتھ آہل اور محراب کے بیٹے کی سالگرہ پر جا رہے تھے۔ زمل نے گرے میکسی پہنی ہوئی تھی، جو کہ بہت یونیک تھی، اور بالوں کو کرل کر کے پیچھے کیا ہوا تھا، لیکن آلیار کا 2 پیس سوٹ بھی اسی رنگ کا تھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ آلیار نے سوال داغا۔ ویسے ہی، تمہیں پتہ ہے نا کہ اللہ نے مجھ سے بے شمار نعمتیں واپس لے لی، لیکن پھر بھی مجھے گناہگار پر اللہ نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پتہ ہے، جب بھی میں سورۃ رحمان کی تلاوت کرتا ہوں، اور اس میں جب یہ آیت آتی ہے نا، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو ہمیشہ مجھے تمہارا خیال آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس دنیا میں ہی میرے رب نے مجھے جنت سے نواز دیا ہے۔ تم جیسی شریک حیات اور پھول جیسی بیٹی کو دے کر میں دنیا کا سب سے خوش نصیب مرد سمجھتا ہوں خود کو۔ جب تم ساتھ ہوتی ہے نا، تو لگتا ہے میں بالکل مکمل ہوں۔ تمہارے بغیر میں جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہوئے آلیار نے عقیدت سے زمل کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور ساتھ ہی اپنی بیٹی کو، جو کہ ہو زمل جیسی تھی، اور اس کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور زمل کا ہاتھ تھاما اور باہر کا رخ کیا۔ ختم شد۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا، اور میں نے جن کرداروں کے ذریعے جن باتوں پر تنقید کی ہے، آپ اس کو بھی سمجھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب اس تحریر میں چھپے سبق کو یاد کریں گے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہاں جی، تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول دیٹ از شر، جسے لکھا ہے کائنات شاہد نے، اور میں نے آئی گیس کہ کائنات شاہد کا یہ پہلا ناول پڑھا ہے، اینڈ مجھے کوئی پسند نہیں آیا۔ ایکچولی کہانی تو ٹھیک ہے، لکھنے کا انداز مجھے پسند نہیں آیا، مطلب بہت ہی عجیب طریقے سے لکھا ہوا تھا اس کو۔ ٹائپوز تو تھے ہی تھے، وہ تو میں اس چیز کو نہیں کرتی ہوں، ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ مجھے کوئی بہت اچھا نہیں لگا، بس ٹھیک ہے، لکھنے کا انداز تھوڑا ایسا تھا، ورنہ کہانی تو چلو ٹھیک ہے، اس کو آپ بہتر طریقے میں بھی لکھ سکتے تھے۔ تو لیکن
ضروری نہیں کہ جو چیز مجھے نہیں اتنی کوئی اچھی لگی وہ دوسروں کو بہت اچھی بھی لگ سکتی ہے. تو انشاءاللہ جو ہے آپ لوگ لازمی اپنی جو ہے نا وہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیا کریں. یار جیسی بھی ہو، اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو میری رائے سے، اور لازمی بتایا کریں کہ آپ کو کیسا لگا ناول. اس سے نا پھر مجھے یہ ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ مجھے آگے کیا پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، جیسے انہوں نے اب مجھے بولا تھا یہ ناول پڑھیں تو میں نے یہ پڑھ دیا ہے، تو اندازہ ہوا نا، چاہے مجھے نہیں اتنی پسند آئی کہانی، لیکن میری ایک ریڈر ہیں جو کہ سنتی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کی ریکویسٹ کی ہے، تو ظاہر ہے ان کو تو اچھا لگا ہوگا. تو کوئی بات نہیں، اور ان سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو یہ اچھا لگے گا. تو اختلاف اور کیا بولیں گے اس کو، اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی پسند ایک جیسی بھی ہو سکتی ہے. تو جو بھی ہو آپ لازمی رائے دیا کریں پلیز. اور انشاءاللہ ملتے ہیں. اب ہماری ایک اور پیاری سی ریڈر ہیں، ویور ہم کہیں گے، وہ ہے، انہوں نے دشتے گل کیا بولا اس طرح کا کچھ تھا، تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ اب میں نے ریڈ کرنا ہے. وہ تھوڑا لمبا ہے، میں نے دیکھا تھا اس کو 1300 پیجز کا تھا، تو وہ تو ایپیسوڈک ہی ہوگا. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اس نئے ناول کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.